بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈرز ہب پہ۔ جی تو جناب، بہت مزے کی رومانٹک سٹوری آج لے کے آئی ہوں۔ کمپلیٹ ناول ہے، ایک ہی انشاءاللہ اس کی ایپیسوڈ آئے گی، اسی میں یہ کمپلیٹ کر دوں گی، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی دل ہے کہ لانگ ناول نہ پڑھا جائے اور کمپلیٹ ناولز جو ہیں وہ پڑھ کے روز اپلوڈ ہوتے رہیں۔ تو آج اسی سلسلے میں ہے باہوں میں چلے آؤ، ہما کلثوم کا بہت ہی خوبصورت سا یہ ناول ہے۔ یہ آیا تھا آنچل ڈائجسٹ کے اگست 2004 کے شمارے میں۔ بہت پیاری سٹوری ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی سٹوری ہے جس کی شادی زبردستی کر دی جاتی ہے، لیکن جس کے ساتھ شادی ہوتی ہے اس کی پسند ہوتی ہے، تو بس آفٹر میرج اسی کے ساتھ کی بہت ہی پیاری سی یہ سٹوری ہے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ زندگی کے حقائق اتنے تلخ اور اذیتناک ہوں گے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو حقائق تو بہت دور، زندگی خود ایک تلخ حقیقت ہے جسے گزارنا اور گزر جانا دو مختلف مراحل ہیں۔ جوانی اور لاابالی پن کا دور گزرتے پتہ نہیں چلتا، تب تک زندگی بہت خوشگمانیوں کے ساتھ واردات ہوتی ہے، اسی لیے زندگی اچھی لگتی ہے۔ مگر جب یہی دور گزر کر دوسرا مرحلہ گزارنے کا آتا ہے تو بہت سے راز فاش ہوتے ہیں، زندگی صحیح معنوں میں سامنے آتی ہے۔ وہ خوشگمانیاں، زندگی کے مزے اور رنگینی بہت پیچھے رہ جاتی ہیں اور ہم اس حقیقت کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو ہمت ہار جاتے ہیں اور بعض زندگی کو ہرا دیتے ہیں۔ دوہری سٹرینج کہ ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلے زندگی ہمارے ہاتھوں کھلونا بنتی ہے، پھر ہم زندگی کے ہاتھوں کھلونا بنتے ہیں۔ مگر میم، ضروری تو نہیں سب کو ان حقائق سے گزرنا پڑے۔ بعض لوگ تو شروع سے لے کر آخر تک زندگی کو انجوائے کرتے آئے ہیں۔ انیا مسز منیر کی بات کاٹ کر بولی، جو انہیں نفسیات پڑھاتی تھی اور اسی طرح ہر وقت کسی نہ کسی موضوع پر لیکچر دیتی تھی۔ بقول انیا کی مسز منیر کو بہت زیادہ دکھ ہے، یا تو وہ اپنی زندگی سے ناراض ہیں یا میاں سے نہیں بنتی۔ انیا ایسی ہی تھی، ہر ایک کے بارے میں جلد رائے پیش کر دینے والی۔ انیا کا خیال تھا کہ اگر کسی کو کبھی دکھ دیا ہی نہ جائے تو اپنی زندگی بھی دکھوں سے دور رہتی ہے، اس لیے انیا بھی اس قول پر عمل کرتی ہے کہ جیو اور جینے دو، یا پھر 2 دن کی زندگی ہے اسے ہنس کر گزار دو، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس کے دوست احباب کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی اپنی ہنسمکھ اور خوشباش طبیعت کی وجہ سے ہر ایک سے دوستی گانٹ لیتی۔ جہاں کہیں اسے کوئی بھی اچھا لگتا وہ اس سے دوستی کر لیتی، خواہ وہ کتنی ہی ایج کی ہو۔ اس کی انکل آنٹیوں اور لڑکیوں کے علاوہ کبھی کسی دوسرے سے دوستی نہیں کی۔ ہاں، اس کی کزنز میں بہت بنتی تھی، دوست تو بہت تھیں، مگر اس کی اپنی خالہ کی بیٹی نور اور اسکول کی فرینڈ کزن آمنہ سے بہت بنتی تھی۔ وہ اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتی۔ اول تو وہ کسی سے بات نہیں چھپاتی تھی۔ اس کی فرسٹ ایئر میں ہی منگنی ہو گئی تھی اپنے چچا زاد سے، صرف 1 سال پہلے یہ سب باتیں اس نے کی تھی، مگر اس کا شائبہ بھی اس میں نہیں ملتا۔ اب وہ صحیح معنوں میں مسز منیر کی کہی ہوئی باتیں سوچتی کہ انہوں نے جو کہا سچ کہا۔ ٹین ایج کی لائف وہ نہیں تھی جو اب ہے، یہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیوں ہوا، اس کے اپنے اس سے کیوں دور کر دیے گئے، اور پہلے کی طرح اس کا دل دوستوں سے باتیں کرنے کو کیوں نہیں چاہتا۔ آخر وہ کیوں اتنی تنہائی پسند ہو گئی ہے۔ ماما چائے۔ انیا مسز فراز کو چائے کا کپ ان کے تخت پر پکڑاتے ہوئے بولی۔ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ وہ سر پر ہاتھ پھیر کر چائے کا کپ پکڑتے ہوئے بولی۔ امیش کے پاپا اٹھ گئے۔ وہ انیا کو دوبارہ کچن میں جاتے ہوئے دیکھ کر بولی، جی بیگم صاحبہ، میری سرتاج، ہم اٹھ گئے۔ انیا جو مڑ کر جواب دینے والی تھی، مسٹر فراز احمد کو سیڑھیوں سے نیچے آتے دیکھ کر دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ انیا بیٹا دیکھو، امیش اٹھ گیا، اگر نہیں اٹھا تو اٹھا دو، آفس سے دیر ہو رہی ہے، مسز فراز نے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر اوپر چلی آئی۔ کمرے میں جاتے ہی دیکھا تو امیش ابھی بھی سو رہے تھے۔ اس نے دراز میں سے ٹائم پیس نکالا اور ڈریسنگ ٹیبل کا دراز بند کر کے وہ واپس بیڈ کے پاس آ گئی۔ گھڑی پر 8 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اس نے الارم لگایا اور خود الماری سے اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے اسے اسی طرح اٹھا رہی تھی۔ الارم بجتے ہی وہ اٹھ چکا تھا۔ امیش بھی اس کی اس حرکت کا عادی ہو چکا تھا۔ اتنی دیر میں انیا سوٹ نکال کر کرسی پر رکھ چکی تھی اور ساتھ شوز، موزے، گھڑی اور والیٹ، موبائل اور گاڑی کی چابیاں جو ٹیلی ویژن کے پاس پڑی ہوئی تھی ساتھ ہی وہ باہر نکل گئی بغیر کچھ کہے۔ امیش اس کو دیکھ کر رہ گیا اور اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ انیا بیٹا، دروازہ اچھی طرح بند کر لو، میں برابر والے گھر میں جا رہی ہوں۔ اللہ کے کرم سے سلمیٰ کی بہو کی گود ہری ہو گئی ہے، میں اسے مبارکباد ہی دے آؤں۔ مسز سرفراز دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئے ڈائننگ روم میں
बैठी अनिया से बोली, जो चाय का कप था, मैं न जाने किन ख्यालों में गुम थी। जी अच्छा। वो कप मेज़ पर रखकर खुद उनके पीछे दरवाज़ा बंद करने के लिए आ गई। दरवाज़ा बंद करके खुद वापस सोफ़े पर बैठ गई। शाम तो हो ही चुकी थी। किचन से फारिग हुई थी कि डोरबेल बज उठी। वो हाथ दुपट्टे से खुश्क करके दरवाज़ा खोलकर बाहर गैराज में गेट खोलने आ गई। बाहर गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। उसने मेन गेट खोल दिया। गाड़ी में अमीश मौजूद था। वो गेट खोलकर खुद अंदर आ गई। अमीश भी गाड़ी गैराज में खड़ी करके और गेट बंद करके अंदर आ गया और टीवी लाउंज में ईजी होकर बैठ गया। अनिया पानी का गिलास ले आई। उसे देने की बजाय उसके सामने पड़े हुए मेज़ पर रखकर खुद वापस किचन में मुड़ गई। पिछले 2 माह में यूं ही बिल्ली चूहे का खेल खेला जा रहा था। अमीश खोल कर रह गया और पानी का गिलास पकड़कर उसके पीछे आ गया। उसे किचन में आता देखकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। आखिर तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो? वो पानी का गिलास शेल्फ पर पटक कर बोला। उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर मसरूफ़ अंदाज में फ्रिज की तरफ बढ़ गई और फ्रिज की चीज़ें इधर से उधर करने लगी। अमीश ज़िल्लत के एहसास से खोल कर रह गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अनिया जब फ्रिज बंद करके वापस मुड़ी तो अमीश ने बाहर जाती हुई अनिया का बाजू थाम कर पूछा। अमीश की आंखों में 1 मिनट तक वो देखती रही। फिर अपने बाजू की तरफ उसने देखा और फिर आहिस्तगी से अपने बाजू को उसके हाथों से आज़ाद करवाया और वापस मुड़कर किचन से बाहर चली गई। मगर अमीश ने देखा कि उसकी आंखों में वही तासुर था जो दिलचस्प मंजर को देखते हुए तमाशाइयों का होता है। जब वो अमीश को बेबस, मजबूर, अजियत में देखती थी तो उसके सीने में जलती हुई आग पर पानी के ठंडे छींटे पड़ते और कुछ देर के लिए वो हर गम से आज़ाद हो जाती थी। मैं 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। प्लीज़ मामा मेरा बैग तैयार करवा दे। अमीश ने रात के खाने पर जब सब बैठे हुए थे मिसेस फराज से बोला। क्या मतलब बेटा, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? अपनी बीवी से कहो, वही तुम्हारा हर काम करती है। मिसेस फराज को अमीश का यूं कहना अच्छा नहीं लगा तो उनकी बात पर अनिया के साथ अमीश भी चौंक गया और वो दोनों ने पल के पल एक दूसरे को देखा था। दरअसल मामा, मुझे आदत है ना अपना हर मसला और काम आपको बताने की, इसलिए वो जल्दी से वजाहत पेश करते हुए बोला। बेटा, अगर जा ही रहे हो तो अनिया को भी साथ ले जाओ। तुम्हारी शादी को 3 माह हो गए हैं मगर तुम लोग एक बार भी कहीं घूमने के लिए नहीं गए। मिस्टर फराज हाथ नैपकिन से साफ करते हुए बोले तो खाना खाती अनिया का हाथ रुक गया। अमीश भी एक पल को हैरान होकर बाप की तरफ देखने लगा। हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं अमीश, जब से तुम लोग की शादी हुई है तुम लोग एक बार भी बाहर नहीं गए। तुम अनिया को भी अपने साथ ले जाओ, उसका दिल भी बहल जाएगा। हर वक्त गुमसुम रहती है। मिसेस फराज भी मिस्टर फराज की हिमायत में बोली तो अमीश ने एक पल के लिए अनिया की तरफ देखा था जो उसी की तरफ देख रही थी और उसी पल अमीश ने फैसला किया था कि वो भी सारे काम करेगा जिसमें उसकी मर्ज़ी ना हो। जैसे आपकी मर्ज़ी, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। अपनी बहू से पूछ ले, वो जाना चाहती है। अमीश जानबूझकर सारा इल्ज़ाम अनिया पर डालकर बोला। ये क्या बात की तुमने? भला अनिया को क्या एतराज़ हो सकता है? कब तक जाना है? मिसेस फराज अपने साथ बैठी अनिया की तरफ देखकर बोली। जाना तो अमीश को 2 रोज़ बाद था मगर उसे झूठ बोल दिया। कल दोपहर को 12 बजे जाना है, वो खड़े होते हुए बोला और साथ ही कमरे से बाहर निकल गया। अनिया बेटे, ये बर्तन मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने और अमीश के कपड़े पैक कर लो। वो बर्तन उठाती अनिया से बोली तो वो दोबारा किचन में चली गई। मामा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। वो बाहर जाते हुए ऊंची आवाज़ में बोला और साथ ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी। अनिया जो भी बात करने का इरादा रखती थी उसके बाहर जाने का सुनकर कसमसा कर रह गई। तमाम काम निपटा कर वो वहीं टीवी लाउंज में उसका इंतज़ार करने लगी। रात के 11:30 बज गए। चौकीदार भी अमीश के इंतज़ार में बाहर गेट पर बैठा था क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो छुट्टी करके वापस आया था और अब काम में मसरूफ़ था। अनिया अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई क्योंकि दोपहर को उसे सोने की आदत नहीं थी। उसी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी। न जाने किस पहर उसकी आंख लग गई थी। सुबह सुबह उसकी आंख खुल गई। उसने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, फिर नीचे आ गई। अलबत्ता अमीश कमरे में मौजूद नहीं था। मिसेस फराज तख्त पर कुरान पढ़ रही थी और अमीश उनके पास उनकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था। ये उसके लिए नया सीन नहीं था। जब भी उसका ऑफिस जाने का मूड नहीं होता या छुट्टी होती थी वो उसी तरह सुबह सुबह उठ जाता। वो किचन में आ गई, नाश्ता तैयार करने लगी। मामा, हमारे जाने से आप अकेली कैसे घर में रहेंगी? कोई आपके पास भी तो हो। वैसे भी मैं बाद में अमीश के साथ चली जाऊंगी, अभी वो मीटिंग के सिलसिले में जा रहे हैं तो जाने दें। अनिया किचन से फारिग होने के बाद मामा से बोली। अमीश और मिस्टर फराज नाश्ते के बाद ऑफिस जा चुके थे क्योंकि अमीश को ज़रूरी फाइल्स आनी थी और वो 10:30 बजे आने का कह गया था और उस दौरान वो मामा को रजामंद करना चाहती थी।
میری فکر تم مت کرو، میں کچھ دنوں کے لیے نادیہ کو بلوا لوں گی، اسی بہانے تمہاری بھی تھوڑی تفریح ہو جائے گی اور آب و ہوا چینج ہو جانے سے تمہاری طبیعت بھی فریش رہے گی۔ وہ انیا کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، مگر ماما اسلام آباد میں سردی ہوگی اور ویسے بھی موسم چینج ہو رہا ہے، میرے پاس سردیوں کے کپڑے بھی نہیں اور اتنی جلدی کپڑے تیار ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہہ رہی ہوں میں بعد میں چلی جاؤں گی۔ وہ کچھ دیر بعد سوچ کر بولی تو مسز فراز تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گئی۔ لو، تم مجھے پہلے بتا دیتی، میں امش کو کہہ کے ڈرائیور منگوا لیتی اور تم بازار سے ریڈی میڈ سوٹ لے آتی۔ مسز فراز انیا کی بات پر بولی، میں نے تھوڑی دیر پہلے آفس فون کیا تھا مگر وہ آفس سے نکل چکے ہیں۔ انیا کچھ بات نہ بنتے دیکھ کر جھوٹ بول گئی تاکہ کہیں وہ آفس فون ہی نہ کرنے بیٹھ جائیں تو تم موبائل پر دیکھ لیتی۔ وہ فکر مندی سے بولی، ماما موبائل کی میرے خیال میں بیٹری ڈاؤن ہے، اس لیے سگنل نہیں مل رہے۔ انیا مسز فراز کو فکر مند دیکھ کر فوراً پھر جھوٹ بول گئی تو مسز فراز خاموش ہو گئی۔ انیا فوراً ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ماما آپ اتنی ٹینشن نہ لیں، ہم بعد میں چلے جائیں گے۔ وہ مسز فراز کو خاموش دیکھ کر بولی۔ مسز فراز اس کی طرف دیکھ کر اٹھ گئی۔ انیا خوش تھی کہ امیش جب آئے گا تو مسز فراز اسے بتا دیں گے اور وہ کسی قیمت پر اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب امیش آیا تو اس کے ہاتھ میں 4-5 پیکٹ تھے اور وہ پیکٹ اس نے لا کر تخت پر رکھ دیے۔ مسز فراز سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں پیکٹ دیکھ کر مسکرا دی۔ امیش بھی ہنس دیا۔ انیا مسز فراز کی آواز پر کچن سے باہر آئی تھی۔ جی ماما، وہ گیلے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولی، اب بس کرو، امیش تمہارے لیے کچھ شالیں اور جرسیاں اور کچھ ریڈی میڈ کپڑے لے کر آیا ہے، تم انہیں بیگ میں رکھ لو۔ اور دیکھو کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، وہ میچنگ پونی، چوڑیاں اور جیولری لایا تھا جس کی وہ تعریف کر رہی تھی۔ انیا غصے سے کھول کر رہ گئی، وہ جانے سے انکار کر رہی تھی۔ امیش جتنا وہ جانے سے انکار کر رہی تھی، امیش اتنی ہی اس کی راہیں بگاڑ رہا تھا۔ وہ تخت کے پاس پڑی ہوئی پلاسٹک کی کرسی پر ٹکا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر غصے سے کھڑی انیا کی طرف دیکھا اور جواب میں اس نے جس طرح اسے دیکھا تھا امیش سے مسکراہٹ چھپانا مشکل تھا، اس لیے وہ فائل اٹھا کر اوپر چلا گیا۔ چلیں، امیش غصے سے دروازہ بند کرتی انیا کو دیکھ کر بولا تو اس نے جواباً غصے سے دیکھا اور امیش مسکرا دیا تھا۔ یہ سب اس کی اور مسز فراز کی پلاننگ کے ذریعے ہوا تھا۔ امیش نے پہلے ہی مسز فراز کو بتا دیا تھا کہ انیا آپ سے ایسے بہانے بنائے گی اور وہ اس طرح کا رویہ بھی رکھا ہے، تو مسز فراز نے ایک ہی نتیجہ نکالا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے یہاں سے دور لے جاؤ۔ اب آب و ہوا اور ماحول بدلے گا تو وہ بھی صحیح ہو جائے گی اور تم بھی کھل کر بات کر سکو گے۔ اور امیش مسز فراز کی بات مان گیا تھا کیونکہ وہ اپنی ہر بات مسز فراز سے ڈسکس کرنے کا قائل تھا، اور اسلام آباد میٹنگ والی بات بھی جھوٹ تھی۔ مسز فراز نے مسٹر فراز کو قائل کر لیا تھا۔ مری میں امیش نے اپنے دوست کا ایک چھوٹا سا کاٹیج بک کیا تھا اور وہاں اس نے اپنے دوستوں کے ذریعے پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں 1-1.5 ہفتے کے لیے اور کچھ دن وہ لوگ گلگت بھی رہیں گے۔ سفر نہایت خاموشی سے گزر رہا تھا۔ انیا نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ کب سے گاڑی سے باہر گزرتے راستوں کو دیکھ رہی تھی، کبھی لہلہاتے کھیت دیکھ رہی تھی اور کبھی کچے پکے مکان۔ امیش کافی دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اکتا کر اس کی طرف دیکھا جو دلچسپی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ امیش نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا تو گاڑی میں گونجنے لگا۔ گانے کے بول سن کر انیا نے ایک پل اسے دیکھا تھا اور پھر ایک نظر کیسٹ پلیئر کی طرف دیکھا اور دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ باہوں میں چلے آؤ ہم سے صنم کیا پردہ۔ انیا نے پھر غصے سے پہلو بدلا تھا کیونکہ گانا اور گاڑی کا ماحول بہت رومانٹک ہو رہے تھے۔ امیش اس کے بدلتے اضطراب کو دیکھ کر مسکرایا تھا مگر اس کے دیکھنے پر مسکراہٹ چھپا کر سامنے دیکھنے لگا، اور پھر انیا نے کیسٹ پلیئر آف کر کے کیسٹ نکال کر پچھلی سیٹ پر پھینک دی اور امیش کی مسکراہٹ کہکہے میں بدل گئی۔ انیا نے غصے اور بے بسی سے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ مری پہنچ کر امیش کے دوست عدیل اور اس کی بیوی حمیرہ نے ان کا استقبال کیا۔ ملازم سامان نکال رہا تھا اور ہمیشہ عدیل سے گلے مل رہا تھا۔ انیا نے ہاتھ سے حمیرہ کو سلام کیا اور جواباً حمیرہ نے ہاتھ پکڑ کر گلے لگا لیا۔ کیسا گزرا سفر؟ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ عدیل ڈائننگ روم میں جاتے ہوئے امیش سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ اوکے، ویسے تمہارا تو مری آنے کا پروگرام نہیں تھا، پھر یہاں کیسے، اور وہ بھی ہم سے پہلے؟ امیش صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے بولا۔ انیا حمیرہ کے ساتھ دوسری طرف والے صوفے پر بیٹھ گئی جو کچھ فاصلے پر تھا۔ میں نے سنا کہ تمہارے ساتھ بھابھی بھی آ رہی ہیں، تو حمیرہ بھی کہنے لگی کہ ہم بھی کچھ دن مری میں چھٹیاں گزار آئیں۔
تم لوگوں کے ساتھ زیادہ مزہ آئے گا۔ عدیل ہنستے ہوئے بولا اچھا کیا، وقت اچھا گزر جائے گا، تم عدنان سے بھی کہہ دیتے، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ آ جاتا۔ ابھی وہ دعوتوں میں مصروف ہے، کہہ رہا تھا کہ 1-2 دن تک دیکھوں گا۔ ویسے بھابھی آپ گھر کے کاموں کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں؟ حمیرہ مسکرا کر بولی کچھ بھی نہیں۔ وہ عام سے انداز میں بولی آپ کتنے دنوں کے لیے یہاں آئی ہیں؟ حمیرہ اسے خاموش دیکھ کر پھر بولی جب ان کی بزنس میٹنگ ختم ہو جائے گی۔ وہ پھر مختصراً بولی بزنس میٹنگ کی؟ ان کی امش بھائی کی؟ مگر وہ تو کہہ رہے تھے چھٹی گزارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے عدیل نے تو نہیں بتایا۔ وہ حیران ہو کر بولی اسلام آباد میں ہیں۔ وہ پھر سے مختصراً بولی کب؟ کل مگر کل تو مال روڈ جانے کا پروگرام ہے، خود امش بھائی نے کہا تھا، اور ویسے بھی عدیل اور امش بھائی بزنس پارٹنر، اگر کوئی ایسی ویسی میٹنگ ہوتی تو عدیل مجھے ضرور بتا دیتے۔ وہ مسکراتے ہوئے خود ہی سوال اور جواب کر رہی تھی۔ انیا حیران ضرور ہوئی تھی مگر اب وہ سمجھ گئی تھی کہ امش جھوٹ بول کر اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اگلے دن مال روڈ پر پھرتے رہے، سارا دن مال روڈ کی خاک چھانتے رہے، کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ شام کو ہوٹل میں کھانا کھایا تھا، آتے وقت آئس کریم کھائی تھی۔ امش، عدیل اور حمیرہ مذاق کر رہے تھے، ساری رات آگ جلا کر باہر بیٹھے رہے۔ انیا نے شال اوڑھ رکھی تھی جو امش لے کر آیا تھا، وہ خاموش تھی۔ اگر حمیرہ کچھ کہتی تو وہ بھی مختصر سا جواب دے دیتی۔ ابھی 9 ہی بجے تھے مگر یہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے آدھی رات گزر چکی ہو۔ لو ابھی تو صرف 9 بجے ہیں اور دیکھو تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آدھی رات گزر چکی ہو۔ حمیرہ مسکرا کر عدیل سے بولی ہاں واقعی ٹائم کتنے آرام سے گزر آیا۔ عدیل بھی مسکرا دیا۔ انیا خاموشی سے اٹھ کر جانے لگی تو امش نے اس کی طرف دیکھا۔ حمیرہ فوراً بولی بھابھی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بھوک لگ رہی تھی اس لیے بولنا کیا تھا اور نکل کچھ اور گیا منہ سے، اور وہ ساتھ ہی خاموش ہوگی۔ آپ نے ہوٹل میں بھی بہت کم کھانا کھایا تھا، بھوک تو ظاہری بات ہے لگنی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، کیا آپ اس وقت اکیلی جائیں گی؟ وہ خاموش کھڑی انیا کو دیکھ کر بولی ہاں نہیں، وہ میرا مطلب ہے کوئی بات نہیں، تم لوگ باتیں کرو، میں چلی جاؤں گی، پاس ہی تو اسٹریٹ ہے۔ وہ گڑبڑا کر بولی امش میرے خیال میں تم بھابھی کے ساتھ چلے جاؤ، ہم تمہارے آنے تک کافی کا انتظام کرتے ہیں۔ عدیل امش سے بولا تو امش نے ایک نظر خاموش کھڑی انیا کی طرف دیکھا۔ انیا نے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا اور امش خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا تھا جو خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ عدیل مجھے لگتا ہے امش بھائی اور انیا بھابھی میں کوئی جھگڑا ہے، دیکھو میاں بیوی والی کوئی بات ہی نہیں ان دونوں میں۔ امش بھائی اپنا کام خود کرتے ہیں اور انیا سے بھی بات نہیں کرتے، اور انیا بھابھی بالکل خاموش، ان کی صرف سانس لینے کی آواز سنائی دیتی ہے، مگر ان کا چہرہ دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ اتنی خاموش طبیعت کی مالک ہے۔ حمیرہ ان لوگوں کے جانے کے بعد بولی ہاں میں بھی محسوس کر رہا ہوں، آفس میں بھی امش کچھ کھویا کھویا رہتا ہے۔ پہلے میں سمجھا شاید بھابھی کی جدائی ہے، مگر یہاں بھابھی اور امش کو دیکھ کر سب سمجھ گیا ہوں، شاید انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا، شاید ان کی زبردستی کی شادی ہے۔ عدیل بھی اپنی بیوی کے خیالات سے ہم آہنگ ہو کر بولا تمہیں صبح صبح بھوک لگی تھی یا تم وہاں بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی؟ امش اتنے عرصے میں اس کے موڈ کو کچھ سمجھ چکا تھا، وہ جو کافی دیر سے خاموش چل رہا تھا۔ انیا یہاں کا ماحول کتنا خوبصورت ہے نا، یہاں کی فضا کتنی میٹھی اور ٹھنڈی ہے، ویسے ان کپڑوں میں تم بالکل اس ماحول کا حصہ لگ رہی ہو، کتنے بادل ہو چلے ہیں ایسے جیسے ابھی کسی کی من کی پیاس کو بجھا دیں گے۔ اور ساتھ ہی انیا کی طرف نظر گئی جو خاموشی سے آگے چلی جا رہی تھی۔ امش کو ایسا لگا جیسے وہ اندھیرے میں خود سے اکیلے باتیں کر رہا ہے، یہ ایک پتھر کے ساتھ سر پھوڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی فوڈ اسٹریٹ آ گئی۔ انیا وہاں چلی گئی اور ایک نظر امش کی طرف دیکھا جو تھوڑا پیچھے کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انیا نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تو امش بھی بغیر کچھ کہے آگے اور آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ انیا کے بالکل پاس سے ہو کر گزر گیا تو انیا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ امش ایک دکان کے اندر چلا گیا، اسے ابھی 5 منٹ ہی کھڑے ہوئے ہوں گے کہ اس کے پاس ایک فٹ بال آ کر گرا، اس نے اپنے پاؤں کے پاس سے اٹھا لیا۔ آنی یہ میرا ہے، ایک بچہ اس کے پاس آ کر بولا، وہ اتنا پیارا تھا کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ انیا اس کی طرف دیکھنے لگی، یہ آپ کا ہے؟ وہ پیار سے اس کے پاس بیٹھ کر بولی جی۔ وہ آنکھیں مٹکا کر بولا تو انیا مسکرا دی۔ آپ کو کس نے لے کر دی؟ انیا کا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ پاپا نے؟ نہیں ماما نے؟ نہیں دونوں نے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا تو انیا مسکرا دی۔ اس کی بات سن کر انیا نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ فٹ بال ایک طرف رکھ کر بولی۔
मेरा नाम हारिस। वो फिर सोच कर बोला, किसने रखा था? वो उसके गाल छू कर बोली, पता नहीं। वो उसके हाथ अपने गाल से झटक कर बोला, वो 3-4 साल का गोल मटोल सा बच्चा था। मामा पापा कहाँ हैं? वो उसे गोद से उतार कर बोली तो उस बच्चे ने उस दुकान की तरफ इशारा कर दिया जहाँ अभी अमिश गया था। बाहर बच्चों के खेलने की जगह थी और उस दुकान के ऊपर वाली छत फैमिली के लिए थी और सीढ़ियाँ दुकान से अंदर जानी थी। अनिया मुस्कुरा दी। आइसक्रीम खाओगे? वो खड़ी होकर उसे भी उठाते हुए बोली, जी खिला दे। उसकी उस बात पर वो खिलखिलाकर हंसी थी। मेरा फुटबॉल? वो नीचे पड़े हुए फुटबॉल की तरफ देखकर बोला, हम वापस आकर ले लेंगे। वो भी फुटबॉल की तरफ देखकर बोली, मगर ये गुम हो जाएगा और फिर आप कहाँ से लेकर देंगी? उसकी बात पर वो फिर हंसी और उसके गाल को छूकर बोली थी, ले दूंगी, और वैसे भी गुम नहीं होता। और साथ ही वो उसे लेकर आइसक्रीम लेने लगी। आइसक्रीम वाला बाहर ही साइकिल लेकर खड़ा था। अमिश जो बर्गर पैक करवा कर बाहर आया था, अनिया बच्चे को आइसक्रीम दिलवा रही थी। उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ा। ये वाली गंदी है, मुझे कप खाना है? मैंगो वाला बच्चा बोला। देखिए, आप मैंगो का कप दे दें। वो कॉर्नेटो वापस करके बोली। अमिश पीछे खड़ा था। ये मज़े की है, आप खाएं। बच्चा एक चम्मच लेकर बोला और दूसरा उसकी तरफ बढ़ा। वो मुस्कुरा दी और साथ ही निवाला ले लिया। मज़े की है, वो उसकी तरफ देख कर बोली। 20 रुपये हो गए। आइसक्रीम वाला उनकी तरफ देख कर बोला, 20? मगर मेरे पास तो पैसे नहीं। अनिया परेशान होगी। आपके पास पैसे नहीं तो अनिया आपने आइसक्रीम क्यों दिलवाई? कितनी बड़ी बात है बगैर पैसों की आइसक्रीम खाना। वो सियानों की तरह समझाते हुए बोला तो अनिया परेशानी के आलम में भी मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, हम आपके अंकल से पैसे लेकर दे देंगे। वो अमिश के बारे में सोच कर बोली, अगर वो भी ना लाए होते तो? बच्चा आइसक्रीम से हाथ रोक कर बोला। तो अनिया उसकी बात पर हंस दी और साथ ही पीछे मुड़कर देखा था तो अमिश खड़ा था। अमिश ने आगे बढ़कर वॉलेट से पैसे निकाल कर दिए और 2 कानीटो और ले ली थी। एक अनिया की तरफ बढ़ा दी और एक खुद हाथ में पकड़ ली। अनिया ने एक नज़र अमिश की तरफ और बच्चे की तरफ देखा और अमिश के हाथ से ले ली थी। आनी, मैं अब जाऊँ? बच्चा नीचे उतर कर बोला। हाँ, आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? अमिश बच्चे की तरफ देख कर बोला। हम लोग होटल में। आप कहाँ? वो उल्टा उनसे पूछने लगा तो अमिश के साथ साथ अनिया भी मुस्कुरा दी। यहीं पास में। अनिया उसके पास बैठकर बोली, हम कल फिर यहीं मिलेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे, मगर आप पैसे लेकर आइएगा, मैं भी लाऊंगा। बच्चा अनिया के पास आकर बोला। अच्छा, अनिया हंसते हुए बोली। वो बच्चा मुड़ गया तो अनिया भी उठकर खड़ी हो गई तो वो अमिश के साथ आगे बढ़ गई। तुम्हें मुस्कुराना भी आता है? साथ चलती हुई अनिया की तरफ देखकर पूछा तो अनिया ने अमिश की तरफ देखा। शायद वो तंज कर रहा था मगर उसके चेहरे पर तंज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तुम इस तरह क्यों देख रही हो? क्या मुझे हैरान होने का भी हक नहीं? अमिश उसको अपनी तरफ देखता पाकर बोला, आइसक्रीम खा लो वरना पिघल जाएगी। वो अपनी आइसक्रीम का रैपर उतार कर बोला। उसके हाथ में बर्गर वाला शॉपर भी था। वो भी फूड स्ट्रीट के पास ही थे। आसमान पर कितने गहरे बादल हैं, लगता है अभी जल थल हो जाएंगे। वो आइसक्रीम खाते हुए आसमान की तरफ देख रहा था। तुम आइसक्रीम क्यों नहीं खा रही? खुद आइसक्रीम खाते हुए जो अनिया की तरफ देखा तो वो कौन वैसे ही हाथ में पकड़े चली आ रही थी। वो तारी गली में मुड़कर बोला, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। जब अनिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो चलते हुए अमिश के पाँव रुक गए और साथ ही थोड़ी देर पहले वाला खुशगवार मूड भी बदल गया। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? जब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा होता हूँ तो मुझे उसका जवाब भी चाहिए होता है। तुम्हारे ख्याल में मैं पागल हूँ जो तुम्हारे ऐसे रवैये को खामोशी से बर्दाश्त कर जाऊँगा? वो वहीं खड़ा जाती हुई अनिया का बाजू दबोच कर बोला, आइंदा मैं ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी तुम? एक कपल उन लोगों के पास से गुजरा तो वो तमसखर से उसे देखते हुए जा रहे थे। अनिया की आंखों में मारे शर्मिंदगी के आंसू आ गए। उसने आंसू भरी निगाहों से अमिश की तरफ देखा तो अमिश को एक पल ऐसा लगा जैसे वो अभी इन झील सी आंखों में डूब जाएगा। इसलिए उसने निगाहों के साथ उसका हाथ भी छोड़ दिया। साथ ही बादल भी बरसने लगे। बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। साथ ही बादल बरसने लगे। बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई। वो लोग आधा रास्ता तय कर चुके थे। अनिया ने जल्दी से शॉल से और अच्छे तरीके से अपने आप को लपेट लिया। अमीश उसका हाथ पकड़कर शटर के नीचे खड़ा हो गया जो मुसाफिरों के लिए एक कोठी के बाहर बना हुआ था और साथ ही दरख्त की टहनी पर शॉपर लटका दिया और ख़ुद हाथ एक दूसरे में मसलने लगा। अनिया सर्दी से कपकपा रही थी जो जर्सी और शॉल लेने के बावजूद भी सर्दी महसूस कर रही थी। अमीश ने जैकेट पहन रखी थी। बारिश के साथ ठंडी हवा भी चल रही थी। बारिश तेज़ शुरू हो चुकी थी। हो पास से गुजरता एक शरारती लड़कों का टोला सीटियां बजाते हुए गुजरा। कुछ लोगों ने तो फिक्रे भी कसे। मारे शर्मिंदगी के अनिया ने उसकी तरफ देखा ही नहीं था। वो नज़रें ही नहीं उठा पा रही थी। हमेश खुद शर्मिंदा था। टहनी से शॉप पर उतारा और खामोशी से अनिया के साथ चलने लगा। बाकी सफ़र खामोशी से गुजरा।
आसमान पर बादल अभी भी मौजूद थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आप लोगों के तो सारे कपड़े भीग गए भाभी, आपको कपड़े बदल लेने चाहिए, सर्दी भी लग सकती है। हुमैरा भीगी हुई अन्या और अमिश को देखकर बोली तो अन्या खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तुम लोग कहीं जा रहे हो? अमिश सोफे के पास बैग पड़े देखकर बोला, हाँ घर से फ़ोन आया था, माया की तबीयत ठीक नहीं, मारिया दिल की बहन का नाम था। हुमैरा अमिश के पूछने पर बोली, तो तुम लोग सुबह चले जाना। अमिश शॉपर मेज़ पर रख कर बोला, नहीं यार, मामा और पापा का फ़ोन आया था कि सुबह या अभी पहुँचो, और वैसे भी हम लोग गाड़ी में जाएंगे, चंद घंटों में इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र तय कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अदील मुस्कुराते हुए बोला। मगर अमिश फिर बोला, लेकिन अदील ने हाथ रोक कर उसे खामोश कर दिया। अच्छा खुदा हाफिज़, वो मुस्कुरा कर गले मिलते हुए बोला, मेरे ख्याल में भाभी बाथरूम में हैं, आप मेरी तरफ से उन्हें खुदा हाफिज़ कह दीजिएगा। हुमैरा अमिश से बोली। अमिश उन लोगों को गाड़ी तक छोड़कर वापस अंदर आ गया। वो लोग जा चुके थे। वो शॉपर पकड़कर अंदर कमरे में आ गया। अनिया अभी भी शायद बाथरूम में कपड़े बदल रही थी। अमिश ने शॉपर मेज़ पर रख दिया और उसमें से अनिया की कॉर्नेटो निकाल कर खाने लगा। खुद जैकेट उतार दी और सोफे पर इजी होकर बैठ गया। अनिया तौलिया से बाल खुश करती हुई बाहर आई। तौलिया एक तरफ रखकर वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर कंघी करने लगी थी। अमिश को बड़े मज़े से आइसक्रीम खाते हुए देखकर वो बालों में ब्रश फेरने लगी। इतनी देर में उसने अपनी पुश्त पर निगाहों की तपिश महसूस की थी। वो बाल पुश्त पर वैसे ही बिखरे छोड़कर मुड़ने लगी तो अमिश की आवाज़ पुश्त पर सुनाई देने लगी, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, जैसे काली घटाएं। वो मुस्कुराकर बोला तो अनिया ने 1 मिनट से पहले उन बालों का जूड़ा बना लिया जो पुश्त पर बिखरे छोड़कर आने वाली थी। अमिश उसकी हरकत पर मुस्कुराया था। उसके मुस्कुराने पर अनिया ने उसकी तरफ देखा था। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, जब किसी की तरफ उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी को कत्ल करने का इरादा रखती हूँ। अमिश की उस बात पर उसने फ़ौरन अपनी निगाहों के साथ साथ रुख भी बदल लिया। अमिश की मुस्कुराहट कहे में बदल गई थी। वो उसके गुर्रेज से फ़ायदा उठा रहा था। वो उसके पल पल बदलते चेहरे के रंगों को महसूस कर रहा था, जो घबराहट और उलझन दोनों वाजे कर रहे थे। वो एकदम उठा, मुस्कुराते हुए अनिया के पीछे खड़ा हो गया। कुछ सोचकर उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मुड़कर बेड पर तकिया रखकर लेट गया। वो बिल्कुल बेड के सेंटर में लेटा हुआ था। मेज़ के नीचे दोनों हाथ रखकर वो पाँव पर पाँव चढ़ाकर सीटी पर कोई धुन गुनगुनाने लगा और साथ साथ पाँव को भी हिला रहा था। अनिया से अब खड़े होना भी दो भर हो गया, क्योंकि वो धुन के साथ साथ गाने भी लगा था। वो जो समझी थी कि वो सोफे पर बैठा होगा और वो बेड पर एक साइड पर लेट जाएगी, मगर उसे बेड पर मौजूद देखकर वो एक साइड पर पड़े हुए तकिए की तरफ बढ़ी और उसे उठाने लगी। यहीं पर से अनिया से भूल हो गई। अमिश ने मौके का फ़ायदा उठाया और उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनिया लड़खड़ाती हुई उस पर आ गिरी थी। कुछ पल अमिश उसकी झील सी गहरी आंखों को देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर उसके जुड़े में लिपटे बाल खोल दिए। उसके रेशमी बाल कुछ अनिया की पुश्त पर बिखर गए और कुछ अमिश के मुंह पर आ गिरे। अमिश ने उन्हें हाथों में पकड़ लिया। तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत हैं जैसे काली घटाएं। अनिया जो नज़रें झुकाए हुए थे उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारी आंखें इतनी नशीली और शराबी हैं कि दूसरा इंसान उनमें डूब जाए। तुम्हारे होंठ इतने नाजुक हैं जैसे पंखड़ियाँ गुलाब की। वो होंठों पर उंगली फेरते हुए बोला, अमिश प्लीज़। वो इल्तिजाई अंदाज में बोली, मगर कुछ बोल ही ना सकी, क्योंकि अमिश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। जब ये हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं और मेरा नाम तो मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। वो उसके लबों पर हाथ रखे रखे बोला और साथ ही वो जिसारत कर चुका था कि अन्या उसे देख कर रह गई। वो पल पल बहक रहा था और वो उसके साथ बहकना नहीं चाहती थी, मगर वो हिल भी नहीं सकती थी। इन 3 माह में उसने पहली बार ख़ुद को मजबूर और बेबस महसूस किया था। उसे ऐसा महसूस हुआ आज वो उसके इरादों को टाल नहीं सकेगी और आज उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी। नफ़रत से उठी हुई नज़र आज नहीं उठेगी। वो रफ्ता रफ्ता पिघल रही थी उसके एहसास से, उसके जज्बात से। 3 माह में पहली बार वो उसके हिसार में क़ैद हुई थी। पहली बार अमिश की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर हुई थी और अमिश की आंखों में जो ठाठे मारता हुआ समंदर था वो रास्ता पा चुका था। वो मुकम्मल उसके हिसार में थी, अपने दिल के पास, सांसों और धड़कनों के नज़दीक थी, जिसे उसने 1.5 साल से टूट कर चाहा था। सुबह जब अमिश की आंख खुली तो अनिया उसके पहलू में नहीं थी। वो उठकर बैठ गया और अंगड़ाई लेने लगा और ठंडी ठंडी हवा को सांस के ज़रिए अपने अंदर उतारने लगा। फिर उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसी पल अनिया बाथरूम से बाहर निकली। शायद वो नहा कर निकली थी। चेहरे से फ्रेश लग रही थी। उसने नज़रें फेर ली। अमिश उसके गुरेज पर मुस्कुरा दिया। वो भी बाथरूम के दरवाजे पर ही खड़ी थी, क्योंकि सामने अमिश था। वो कतरा कर गुजरने लगी तो अमिश ने आगे हाथ रख लिया। प्लीज़ अमिश। वो उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा तो वो पीछे हटकर बोली, क्यों? अमिश उसके पीछे हटने पर बोला, बस मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छुओ।
وہ کافی دیر بعد بولی تو امیش حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بیوی ہو میری؟ امیش اسے کندھوں سے پکڑ کر بولا۔ مگر میں یہ نہیں مانتی۔ وہ اس کے ہاتھ کندھے سے جھٹک کر بولی تو امیش لہجہ بھر کو دیکھ کر رہ گیا، پھر غصے سے بولا، یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم؟ بیوی ہو میری؟ ہمارا نکاح ہوا ہے، تم نے خود دستخط کیے تھے۔ وہ غصے پر پھر بھی قابو پا کر بولا، مجبوری کے سودے کو تم میری مرضی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ دستخط زبردستی کیے تھے، اگر تم مجھے مجبور نہ کرتے اس وقت اور میں مجبور نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے نکاح نہ کرتی، کبھی بھی نہیں۔ میرے دل میں کبھی بھی تمہارے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر کے بعد بولی، اور جب دل میں کچھ نہیں ہے تو میں اپنا آپ بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے چھو، میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے پیار کرنے پر مجبور کرو، کیونکہ میں تم سے پیار کرنا ہی نہیں چاہتی۔ آخر میں وہ رونے لگی اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ مگر امیش کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے کڑی دھوپ میں کھڑا کر دیا ہو، یا وہ کہیں بہت دور دور تنہا نکل آیا ہو اور اسے واپس راستے کی کچھ خبر نہ ہو۔ اسے محسوس ہو جیسے کسی نے دل سے خوشگمانیاں نکال کر یکدم حقیقت کا آئینہ دکھا دیا ہو۔ سچ کا کڑوا زہر نکلنا بہت مشکل تھا امیش کے لیے۔ اسے انیا کی باتوں پر اعتبار ہی نہیں آ رہا تھا، یا شاید وہ کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہو گیا تھا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ اس سے محبت کرتی ہے مگر صرف گریز برتتی ہے، مگر وہ دل سے اسے نفرت کرتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہ دل میں ذرا برابر اس کے لیے گنجائش نہ رکھتی تھی۔ وہ اس سے بات تک نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ صرف مجبوری کا سودا تھا اس کے لیے۔ اگر وہ اسے چھوڑ دے تو وہ خوشی خوشی علیحدہ ہو جائے گی۔ اتنی تلخ اور کڑوی حقیقت سننے کے بعد امیش وہاں ایک پل نہیں ٹھہرا تھا۔ وہ وہاں سے نکل پڑا تھا۔ انیا کو گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے فوراً چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت تھک چکی تھی، یا شاید دل کا غبار کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس آ گئی۔ باہر ابھی بھی بہت گہرے بادل تھے، آنکھوں سے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ مگر وہ کھڑکی سے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ایسا موسم بہت پسند تھا، مگر جتنی اسے بارش پسند تھی اب اتنی ہی زہر لگتی تھی، کیونکہ اس کی پہلی ملاقات بارش ہی میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر کے باہر بنے ہوئے لان میں اپنے کزنز کے ساتھ بارش انجوائے کر رہی تھی۔ وہ خوب اچھل کود رہی تھی۔ وہ اور اس کی کزن نور، مریم اور آمنہ، اور ساتھ اس کے بھائی کے دونوں بچے، وہ سب بارش میں نہا رہے تھے۔ امی اور چچی اندر پکوڑے پکا رہی تھیں، ساتھ گرم گرم گلاب جامنے اور سموسے تھے۔ اسی وقت ایک نوجوان اندر آ گیا تھا۔ اے مسٹر، آپ کون اور اندر کیوں آئے؟ انیا اسے دیکھ کر بولی۔ وہ نوجوان امیش تھا۔ میں آپ کے سامنے گھر سے آیا ہوں، اور ویسے بھی یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیش نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ صرف ایک نظر ہی میں اس پر نہ جانے کیا اثر ہوا تھا کہ وہ سن ہو گیا تھا۔ پنک اور پرپل کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں بالوں کو پن اپ کیے بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں شرارت کے ساتھ ساتھ شوخی بھی تھی۔ اس کی جھیل سی آنکھیں بھی شرارت سے پر تھیں۔ خود اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ بچے بارش میں گیند کھیل رہے تھے۔ اسی اثنا میں بال اچھل کر امیش کے سر پر لگی تو چوٹ سے خون بہنے لگا۔ انیا، اس بیچارے کے سر سے خون بہہ رہا ہے اور تم کو ہنسی سوچ رہی ہے، تم بالکل پاگل ہو۔ وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹ کر بولی۔ سوری ماں۔ وہ فوراً سوری بولی، مگر اس کے چہرے سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہوگی۔ بیٹا تم اندر آ جاؤ، مریم آپ کے بینڈیج کر دیتی ہے۔ مسز فاروق وہیں کھڑی بولی تو امیش اس کے ساتھ اندر چلا گیا، مگر اس نے ان تینوں کی ہنسی سنی تھی۔ چلو تم اندر، تائی اماں تم لوگ کو بلا رہی ہیں۔ مریم باہر رہی تو برآمدے میں کین کی کرسیوں پر بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی۔ تم بھی آئس کریم کھانے سے باز مت آنا۔ وہ جب لاؤنج میں سے ہو کر گزری تو مسز فاروق نے اسے آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھ کر کہا، سوری ماما، آئندہ نہیں کھاؤں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ امیش بینڈیج کروا کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مسز فاروق اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور انیا ان لوگوں کے سامنے والے صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ چلو ٹھنڈ لگ جائے گی، اندر جا کر کپڑے چینج کرو۔ مسز حیدر کچن سے باہر نکل کر بولی۔ اوکے چچی۔ وہ ان کے گلے میں بائیں ڈال کر بولی تو وہ اس کے گال چوم کر اندر چلی گئیں۔ وہ رات کے کھانے پر اپنی امی کی طرف لگائی جانے والی شکایت پر صفائی پیش کرتے ہوئے بولی تو اسے چھینک آ گئی۔ تمہیں سردی محسوس ہو رہی ہے؟ چچی اسے چھینکیں مارتے دیکھ کر بولی۔ نہیں مائی سویٹ چچی، بس اچانک ہی۔ وہ پھر بولی تو اسے چھینک آ گئی اور پھر 6-7 ایک ساتھ چھینکیں لیتی چلی گئی۔ میرے خیال میں رانی اسے سردی لگ گئی ہے، تم گاڑی باہر نکالو، ہم ابھی دوا لے کر آئیں گے۔ مسز حیدر چیئر سے اٹھ کر اپنے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی انیا کو اٹھا کر بولی۔ چچی میں ٹھیک ہوں، آپ بھی بس۔ وہ پھر بولی۔ اس کی آئی چھینک رک گئی کیونکہ عمران بھائی درمیان میں بول اٹھے تھے، اور نہاؤ بارش میں، اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھا لی، سردی تو لگے گی۔ مسز فاروق اسے ڈانٹ کر بولی تو انیا مسکرا دی۔
आप रुकिए अम्मी, मैं चलता हूँ और ख़ुद ही डॉक्टर अजीज़ से दवाई ले आता हूँ। आप इतनी सर्दी में ज़रूर बाहर जाएंगी? चलो अनिया, दानियाल अनिया से बोला तो उठती हुई चची रुक गई। भाई मैं भी चलूँ? आमना अपनी चेयर से उठकर बोली। एक तुम्हारी कमी थी, चलो वैसे भी ये तुम्हारे बगैर इंजेक्शन थोड़ी लगवाएगी। दानियाल आमना को देखकर बोला। नूर तुम भी चलो, वरना तुम्हारे दिल में भी हसरत रह जाएगी। नूर जो खुद जाने के लिए मचल रही थी, फ़ौरन खुशी खुशी उठ गई। मैं नहीं जा रही और ना ही मुझे इंजेक्शन लगवाना है, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ। अन्य इंजेक्शन के नाम पर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। चलो ठीक है, मैं डॉक्टर को यहीं ले आता हूँ। दानियाल डाइनिंग रूम से बाहर जाते हुए बोला तो वो ना करती रह गई। अच्छा बाबा, चलती हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम्हें वापसी पर मेरी बात माननी होगी। वो उसके कान के पास आकर बोली। ताई अम्मा ये आइसक्रीम की बात कर रही है। दानियाल ने फ़ौरन शिकायत लगा दी तो वो उसकी डबल पॉलिसी पर गुस्से से बोली। मैंने आइसक्रीम का कब कहा? मैं तो कह रही थी दवाई ले आऊँगी, मगर इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। वो नाराज़ होते हुए डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई। चलो अब तो आइसक्रीम भी खिलानी पड़ेगी। दानियाल उसके पीछे जाते हुए बोला। 1 महीने के बाद अनिया का इम्तिहान शुरू हो गया। इम्तिहान हुए और ख़त्म हो गए और वो इम्तिहानों से फारिग होकर घर बैठ गई। आगे क्या इरादे हैं तुम लोग के? जब वो लोग कैरम खेल रहे थे तो इमरान भाई ने पूछा। क्या मतलब? आगे हम BCS करेंगे। अनिया आमना की तरफ देखकर बोली। हाँ बिल्कुल, और नफ्सियात में डिप्लोमा लेंगे। आमना उसके ख्यालात बयान करते हुए बोली। और नूर तुम भी BCS करोगी? जी इमरान भाई, जहाँ जहाँ ये वहाँ वहाँ मैं। वो मुस्कुराते हुए शॉर्ट लगाते हुए बोली। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। अनिया इमरान भाई की तरफ देखकर बोली। इतनी रात को, और वो भी इतनी सर्दी में? अम्मी को पता चल गया ना तो कीमा कर देंगी। इमरान भाई कुशन से उठते हुए बोले। अम्मी कहेंगी या बेगम साहिबा कहेंगी? अनिया मजाक उड़ाकर बोली। इमरान आपको छोटी अम्मी बुला रही हैं। मरियम ने उन लोगों के कमरे में आकर कहा। और तुम लोग भी सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। इमरान भाई के बाहर निकलते ही मरियम उन लोगों से बोली। कल का कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाओ ताकि कल की बोरियत से बचा जाए। आमना सोफे पर फैल कर बैठते हुए बोली। तुम लोग खुद ही सोच लो। वो दरवाज़ा खोल कर बैल्कनी में आ गई। ये कौन है? अनिया सामने वाले घर में एक आदमी को जाते हुए देख कर बोली। किसकी बात हो रही है? आमना और नूर भी बाहर आ गई। वो देखो कितना ज़बरदस्त और स्वीट इंसान लगता है। अनिया अंदर जाते हुए आदमी की तारीफ करके बोली। जाने दो, हर एक की शक्ल पर शराफतनामा नहीं लिखा होता। नूर रानिया की तरफ देखकर बोली। मगर वो तो ऐसे नहीं लगते, और बाज़ लोग बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, अंदर और बाहर से शरीफ, नाइस और चार्मिंग प्रिंस। अनिया मुस्कुराते हुए नूर के पीछे कमरे में आ गई। तुम लोग क्या इस आदमी के बारे में बहस देकर बैठ गई? पता नहीं कौन है, और तुम लोग लड़ने पहले ही लग जाओ। आमना उन दोनों को लड़ते देखकर बोली। तुम दोनों के लिए यही बेहतर है कि तुम लोग अब सो जाओ। आमना कमरे की लाइट ऑफ करते हुए बोली। वो तीनों आज लंच करने होटल गई थी। तय ये हुआ था कि लंच के बाद आइसक्रीम खाई जाएगी। ये प्रोग्राम अनिया ने बनाया था, जिस पर सब राज़ी हो गए थे। वो दोनों ट्रे उठाकर ऊपर आ गई। होटल का यही इंतज़ाम था। अरे ये तो हमारे सामने वाला है। आमना की अचानक नज़र अमिश पर पड़ी। हाँ ये वही है। नूर को भी अचानक याद आया था। अनिया ने पीछे मुड़कर देखा। हाँ है तो वही, मगर तुम अपने ध्यान से खाओ। देख नहीं रही उसके साथ 3 आदमी और हैं? अनिया उन लोगों को देखकर बोली। हाँ पहली बार आए हैं इसलिए घबराहट हो रही है। नूर मुस्कुराते हुए बोली। फिर वो तीनों बर्गर और कोक की तरफ मतवज्जा हो गई। बर्गर और कोक खाने के बाद वो टिश्यू पेपर से हाथ साफ कर रही थी। आइसक्रीम कब खाना है? नूर बोली। जाते हुए खाएंगे, और फरहान और अदनान के लिए भी पैक करवा लेंगे। अनिया मुस्कुराते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। अमिश उन लोगों के पास आकर बोला। वालेकुम अस्सलाम। नूर मुस्कुराते हुए बोली। आप लोग यहाँ? अमिश मुस्कुराते हुए बोला, कुछ हैरान भी था। मेरे ख्याल में खाने की जगह है, कहीं भी हम लोग हो सकते हैं। अनिया मुस्कुराते हुए बोली। मेरा मतलब ये नहीं था, आपको अकेले पहले नहीं देखा। आप लोगों के साथ इमरान या दानियाल वगैरह होते हैं, इसलिए पूछा कि आज आप अकेली? अमिश अनिया की तरफ देखकर बोला। ये अकेली तो नहीं, हम दोनों भी इसके साथ हैं। वैसे भी हम घर में बता कर आए हैं। आमना फ़ौरन मुस्कुराते हुए बोली। आप यहाँ मेरे ख्याल में दोस्तों के साथ आए थे। नूर उसकी तवज्जो उन तीनों की तरफ दिलवाने लगी जो सीढ़ियों के पास खड़े थे। जी दरअसल मीटिंग के सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। अमीश उन लोगों की तरफ देखकर बोला। अच्छी जगह चुनी है मीटिंग करने की। अनिया तंज करते हुए बोली। अमीश ने उसकी तरफ देखा था। अभी भी उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। बात करते हुए वो आज भी बेबी पिंक और डार्क पिंक कलर के सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। कानों में पिंक कलर की बालियाँ, पिंक कलर की सैंडल पहन रखी थी। वो आज भी खिलती हुई कली की मानंद लग रही थी। मेरे ख्याल में आप अच्छे तरीके से मुआयना कर चुके हैं। अब आपके दोस्त बुला रहे हैं, आपको जाना चाहिए। अनिया उसको अपनी तरफ देखता पाकर बोली। आप काफ़ी बोल्ड हैं। अमीश अपनी चोरी पकड़े जाने पर
مسکرا کر بولا، میں بول ہونے کے ساتھ ساتھ کافی تیز بھی ہوں، دوسرے کی بات اور حرکت کو بہت جلدی نوٹ کرتی ہوں۔ انیا مسکرا کر بولی، میرے خیال میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اب میں ذرا جلدی میں ہوں، اوکے، اللہ حافظ۔ امیش جاتے ہوئے بولا، گڈ بائے۔ انیا مسکرا کر بولی تو امیش نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر آگے بڑھ گیا تھا۔ تم نے نوٹ کیا اس دن بھی جب ہم دانیال بھائی کے ساتھ آئس کریم کھانے پارلر گئے تھے تو یہ محترم وہاں بھی تھے؟ یہ ہر وقت پھرتے رہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ کوئی کام وام بھی کرتے ہوں گے۔ انیا اس کے جانے کے بعد اٹھتے ہوئے بولی، ہمیں کیا لینا دینا اس سے یا اس کے کام سے؟ ہماری بلا سے جو مرضی کرتا پھرے۔ انیا باقی پیسے لیتے ہوئے بولی، ان لوگوں نے آئس کریم لی اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں۔ انیا ویسے دیکھتے میں یہ زبردست پرسنالٹی کا مالک ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ نور آئس کریم کھاتے ہوئے بولی، مجھے کیا، جیسا مرضی ہو، مجھے کون سا اس سے شادی کرنی ہے؟ انیا اپنی کون ختم کرتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر لی۔ کیا پتہ ہو ہی جائے، نور مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، تم یہ الفاظ دانی کے سامنے کہنا، پھر دیکھنا کیسا وہ تمہارا بھرتا بنائے گا۔ آمنہ پیچھے بیٹھی ہوئی نور کی طرف دیکھ کر بولی، میرا کیوں؟ نور ڈٹائی سے بولی، تو کیا وہ میرا بنائے گا؟ آمنہ اس کی ڈٹائی پر بولی، تم لوگ اس ٹاپک کو چھوڑ نہیں سکتی؟ انیا مڑتے ہوئے بولی، ہاں چھوڑ سکتی ہیں، اگر تم کالج سے واپسی پر روز ہمیں آئس کریم کھلاؤ تو۔ تم ہمیشہ کھاتی رہنا اور ایک دن کھاتے کھاتے پیٹو کی طرح پھول کر پھٹ جانا۔ آمنہ اس کے زیادہ کھانے پر بولی، تو تم کون سا کم کھاتی ہو؟ نور اس کے موٹا کہنے پر ناراضگی سے بولی، چلو اترو، باقی لڑائی اندر جا کر کرنا۔ انیا گاڑی گیٹس کے اندر لاتی ہوئی بولی تو وہ لوگ باری باری باہر نکل آئیں۔ انیا، یہ میتھس کر کر کے تم تھک نہیں گئی؟ آمنہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں، اور کوئی تفریح بھی نہیں ہے کہ ہم وہ ہی کر لیں؟ انیا بیڈ پر بیٹھ کر بولی۔ وہ اندر آ کر آمنہ کی سائڈ والے بیڈ پر بیٹھ کر بولی جو آمنہ کے سامنے تھا، کیوں نہ ہم امیش سے دوستی کر لیں؟ آمنہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی، تمہارا دماغ تو صحیح ہے؟ انیا اس کو گھور کر بولی، ہاں سچ، اسی بہانے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس نیچر کا بندہ ہے۔ آمنہ اس کی منت کرتے ہوئے بولی، میرے خیال میں تمہارا دماغ ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی نیچر کے بارے میں جاننے کی؟ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی، پلیز انیا، ٹائم پاس نہ صحیح، صرف میرے لیے۔ وہ انیا کا ہاتھ پکڑ کر منت سے بولی، تمہارے ارادے تو ٹھیک ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے ارادے ٹھیک ہے۔ انیا اس کو گھو کر بولی، پلیز انیا، میرے لیے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں ہر اچھے انسان سے دوستی کروں۔ آمنہ پھر منت سے بولی، صرف دوستی؟ قسم سے صرف دوستی، تمہاری قسم؟ وہ اسے شک میں مبتلا دیکھ کر جلدی سے قسم کھا کر بولی، اور اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو؟ انیا اسے ڈراتے ہوئے بولی، تم بے فکر رہو، اول تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور اگر کبھی پتہ چل بھی گیا تو تب کی تب دیکھی جائے گی، اور ویسے بھی وہ زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہے گا۔ آمنہ فوراً حل بتاتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ کیا وہ مستقل یہاں نہیں رہتا؟ انیا حیران ہو کر بولی، نہیں، اس کی فیملی لاہور میں رہتی ہے اور وہ یہاں صرف بزنس کے سلسلے میں آیا ہے اور کام ہوتے ہی چلا جائے گا۔ آمنہ اسے امیش کے متعلق بتاتے ہوئے بولی، پلیز مان جاؤ۔ آمنہ اسے نیم رضامند دیکھ کر بولی، اچھا؟ انیا اپنے بازو چھڑاتے ہوئے بولی تو خوش ہو کر اس نے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ یہ ڈبہ لے کر جانا ضروری تھا؟ انیا گلاب جامنوں کے ڈبے کی طرف دیکھ کر بولی، یار، فرینڈ شپ کرنے جا رہے ہیں اور ویسے بھی پہلی بار جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو لے کر جانا ہے۔ آمنہ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے بولی، اگر وہ نہ آیا تو؟ یا اگر اس نے دوستی کرنے سے انکار کر دیا یا دانیال اور عمران بھائی کو بتا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ انیا اسے ڈراتے ہوئے بولی، تم بے فکر رہو، وہ ضرور آئے گا۔ وہ ہوٹل کے اندر جاتے ہوئے بولی، وہ رہا۔ آمنہ نے کارنر والے ٹیبل پر امیش کو دیکھ کر کہا، یہ تو لگتا ہے خود بے صبرا ہے۔ انیا منہ میں بڑبڑا کر بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امیش صاحب۔ آمنہ کرسی پر بیٹھ کر بولی۔ انیا نے منہ ہی منہ میں کہا، پلیز آپ بیٹھے نا۔ امیش انیا کو کھڑے دیکھ کر بولا، جی وہ کچھ نہیں۔ انیا غصے سے اسے کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ آپ کیا لیں گی؟ وہ آمنہ اور انیا کی طرف دیکھ کر بولا، یہاں کا پیزا بہت مزے کا ہے، آپ نے کبھی ٹرائی کیا؟ آمنہ مسکراتے ہوئے بولی تو انیا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ آپ کے لیے مٹھائی کا ڈبہ۔ آمنہ مٹھائی کا ڈبہ ٹیبل پر رکھ کر بولی، کس لیے؟ امیش حیرانگی سے بولا، دوستی کی شروعات کے لیے۔ آمنہ مسکرا کر بولی، اوہ تھینک یو، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مسکرا کر بولا، ہائے، شکل سے کتنا فلیرٹ انسان لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا بزنس کے لیے یہاں آیا ہو، شکل سے دھوکے باز لگتا ہے، ضرور کسی جرم میں بھاگ کر آیا ہے، کوئی اور کام نہیں اسے؟ انیا اسے دیکھ کر سوچتے ہوئے آمنہ کی طرف دیکھنے لگی جو مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ تم کم از کم مسکرا کر کھانا ہی کھا لیتی، کتنی محبت سے وہ پیش کر رہا تھا۔ رات کو وہ بستر پر بیٹھی انیا کو لتاڑتے ہوئے بولی، آمنہ یہ کھیل اچھا نہیں، تم خود دیکھو، وہ شکل سے فلیرٹ قسم کا انسان لگ رہا ہے، تم مجھ سے دوستی چھوڑ نہیں سکتی؟ انیا نے آمنہ کو دیکھ کر پوچھا۔
अन्या क्या हो गया है, तुम एक अच्छे खासे इंसान को तुम थर्ड किस्म का इंसान बना रही हो कब से? और कब से तुम इतनी चेहरा शनास हो गई कि तुम एक शरीफ और नाइस शख्सियत का मालिक फ्लर्ट और धोखा देने वाला इंसान लगने लगा। अन्य तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। जब से वो यहाँ आया है तो मुझसे खार ही खाती हो, हालांकि वो बहुत अच्छी नेचर का है। कभी उसे तुमने कोई गलत हरकत करते देखा? 9 माह होने को आए हैं, कभी तुमने उसे किसी लड़की के साथ देखा? आमना उसकी अच्छी खासी क्लास देकर बोली और आखिर आखिर में उससे पूछने लगी तो अनिया खामोश हो गई, क्योंकि ये बात सच थी कि 9 माह में उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी और ना ही कभी फजूल में ताका झाकी की थी जिससे वो हमारा किस्म का शख्स लगता। फिर भी अनिया उस शख्स को देखते ही अजीब बेजारी महसूस करती। ये बात उसे खुद समझ में नहीं आई थी। अब प्लीज़ खामोशी से सो जाओ, दूसरी बात जहन नशीन कर लो। दोस्ती भी मैंने इससे की है, उसने मुझसे नहीं की। पहले हाथ मैंने बढ़ाया है, उसने नहीं। और मेरी नज़र में वो एक परफेक्ट इंसान है और मुझे अच्छा लगता है और मैं उससे दोस्ती नहीं छोड़ सकती, किसी भी कीमत पर नहीं, समझी? आमना तमाम लिहाज बालाए ताक रख कर बोली और फिर साथ ही बेड की दूसरी साइड पर हट गई और अपनी साइड का लैम्प बंद कर दिया और गुस्से में शब बखैर कह के सो गई। अन्या वहीं बैठी की बैठी रह गई, क्योंकि आमना ने पहली मरतबा उससे इस तरह बात की थी, वरना उनमें इतनी अच्छी दोस्ती थी कि वो एक दूसरे की बात मानती थी। जो उसे अच्छा लगता वही आमना और नूर को, और जो आमना और नूर पसंद करती वो ही अन्या भी पसंद करती थी। मगर आज अन्या को लगा जैसे उनकी दोस्ती में दरार आ गई हो, उन दोनों के दरमियान कोई शख्स आ गया था। उनकी बचपन की दोस्ती एक पल में नाजुक मोड़ इख्तियार कर गई थी और अन्या जो समझती थी कि उनकी दोस्ती मौत के अलावा कोई ख़त्म नहीं कर सकता, तो आज वो बात गलत हो गई थी। उन तीनों की दोस्ती मिसाली थी। उन तीनों ने बचपन से लेकर आज तक कोई और दोस्त नहीं बनाई थी। स्कूल और कॉलेज में भी दूसरी लड़कियों से हेलो हाय थी, मगर वो तीनों एक दूसरे के अलावा और किसी दोस्त या राजदान बनाने के लिए तैयार ना थी। आज उसे अपनी दोस्ती में दरार की वजह अमिश लग रहा था और उसने फैसला किया था कि वो अमिश से बात करेगी, उसकी मिन्नत करेगी कि वो आमना को धोखा ना दे, उसे छोड़ दे। वो तो नादान है, उसे पता नहीं वो क्या कर रही है। तुम आज ज़रूरत से ज़्यादा खामोश नहीं हो, नूर अनिया की तरफ देखकर बोली। वो और आमना घंटे भर से एक दूसरे से बातें कर रही थी, मगर अनिया उसी दौरान अमिश से बात करने की प्लानिंग कर रही थी। नहीं बस। और आमना तुम बताओ, तुम अमिश से मिली थी? नूर यकदम आमना से पूछने लगी, जो किताब खोलकर कुछ लिखने लगी थी। हाँ, कल मेरी बात हुई थी, बेचारा अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ है, इससे तो टाइम नहीं मिलता। वो कह रहा था कि जब फारिग हो जाऊँगा तो बात करूँगा। आमना किताब बंद करके बोली। तुम्हें उसने बताया है अमिश के बारे में? अनिया नूर की तरफ देखकर बोली। हाँ। नूर, तुम इसे समझाओ, ये दोस्ती अच्छी बात तो नहीं। और फिर अमिश तो अनिया और बोलती, मगर नूर ने उसकी बात काट दी। क्या हो गया है अनिया, तुम्हें बुरा क्यों लगता है? और तुम कब से दूसरे इंसान की खामियां निकालने लगी? आमना ने मुझे बताया था तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अनिया, एक शख्स को हम जानते नहीं, उसे पहचानते नहीं कि वो कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसका अखलाक कैसा है, और तुम उसे बगैर जाने उसमें बुराइयां निकालने लगी। तुम ही तो कहती थी कि अच्छा इंसान वो है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी अच्छा समझता है। जिसमें खुद बुराई हुई हो वो दूसरों को भी बुरी नज़र से देखता है, और तुम्हें ऐसे लोग बहुत बुरे लगते थे अनिया, जो बगैर सोचे समझे दूसरे इंसान में बुराइयां निकालते हों। तो फिर अनिया, ये क्या, तुम एक ऐसे शख्स में बुराइयां क्यों निकाल रही हो? क्या तुमने खुद उसे देखा था? क्या तुमने उसके बारे में कोई गलत बात सुनी? नूर उसकी ब्रेन वॉश करते हुए बोली। नहीं। तो अनिया, तुमको अगर वो बुरा लगता है तो तुम मत मिलो, मगर तुम अपनी पर्सनैलिटी को भी डाउन ना करो, ऐसी चीप बातें करके तुम अजीब लगती हो। नूर आखिर में उसे समझा रही थी। अनिया वाकई शर्मिंदा हो गई थी कि वो बगैर सोचे समझे कैसे इतनी घटिया बातें करने लगी। अब उसकी समझ में आ गया था कि ऐसी बातें करके दूसरे इंसान की पोजीशन इसी तरह awkward होती है। अनिया, मैं अम्मी लोगों के साथ बाजार जा रही हूँ, तुमको जाना है? आमना अलमारी खोल कर मैगज़ीन में गुम अनिया से बोली। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो मैगज़ीन से निगाहें उठाते हुए बोली। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, हमें बाजार से लौटने में शायद देर हो जाए। अदनान और फरहान घर पर ही हैं, प्लीज़ तुम उन दोनों को देख लेना। आमना अलमारी बंद करके जाते हुए बोली। क्यों, क्या अम्मी के साथ मरियम भी जा रही है? वो मैगज़ीन बंद करके बोली। हाँ, उसे अदनान और फरहान के लिए कपड़े लाने थे, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए। वो कह रही थी कि तुम खाना खा लेना और उन्हें भी खिला देना। अनिया थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आ गई। वो लोग जा चुके थे। उसने बच्चों के कमरे में देखा, वो सो रहे थे। वो बाहर टीवी लाउंज में आ गई, टीवी के चैनल बदलने लगी। तकरीबन 15 मिनट बैठी वो चैनल चेंज करती रही। बीवी जी, ये बाहर पार्सल पड़ा हुआ था जी। चौकीदार चैनल बदलती अनिया के को पार्सल देते हुए बोला। किसके नाम है? वो चैनल चेंज करते हुए बोली।
बीवी जी आपका नाम लिखा है। वो पकड़ाते हुए बोला, मेरा? कौन डाल कर गया है? बीवी जी, सुबह तक तो नहीं था जी। पता नहीं जी कौन रख गया है, अभी हमारी नज़र पड़ी इस पर। वो मदबाना अंदाज में बोला, अच्छा तुम जाओ मैं देखती हूँ। वो रैपर उतारते हुए बोली। रैपर उतारने के बाद उसमें से एक कार्ड निकला जिस पर उसका नाम बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ था। बाहर भी सिर्फ उसका नाम था, भेजने वाले का एड्रेस नहीं था और ना ही नाम था। कार्ड पर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था, अलबत्ता एक शेर लिखा हुआ था, तो अध खिला गुलाब है, तुमको छूने को हैं बेकरार, मेरे दिल की तमाम हसरतें, मेरी आँखों के ख्वाब। पार्सल खोला तो प्रवीण शाकर की खुशबू थी और भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था। वो किताब को उलट पलट कर देख रही थी कि उसी वक्त फ़ोन की बेल हुई थी। इसी बेल पर उसने फ़ोन उठाया। हेलो, वो मुर्दा आवाज़ से बोली, क्योंकि वो अभी तक किताब भेजने वाले के बारे में सोच रही थी। क्यों, क्या तोहफ़ा पसंद नहीं आया? लोग तो कहते हैं कि चाहने वाले जो भी भेजे उसे अपने चाहने वाले को तो वो अपनी सर आंखों पर रखते हैं। क्या मैं भी ये उम्मीद रख सकता हूँ कि ये तोहफ़ा आपको ज़रूर पसंद आएगा? उसकी आवाज़ और बातों से उसकी 14 तबक रोशन हो गए थे। वो बिल्कुल होशो हवास में आ गई थी। उसका चाहने वाला कौन है जिसको वो नहीं जानती थी? और ये आवाज़ भी जानी पहचानी नहीं। आखिर ये है कौन? आप कौन हैं? वो सिर्फ इतना ही पूछ सकी। बताया ना, आपका चाहने वाला। मेरा मतलब है आपका नाम क्या है? वो ज़िद होते हुए बोली। मेरा नाम? वो सोचते हुए बोला। आप पर मुनहसर है, जो मर्ज़ी कह लें प्यार से। आखिरी फिक्रे पर जोर देते हुए बोला। ये क्या बात हुई? आपके वालिद ने तो आपका नाम रखा होगा। वो मुकम्मल तौर पर ज़िद हो चुकी। हाँ रखा है, मुझे पसंद नहीं आया। वो शायद उसे मुकम्मल तौर पर तंग कर देना चाहता था। आपका ये गिफ्ट आपका ये गिफ्ट मैं गली में बाहर फेंक दूंगी और आप भाड़ में जाएं। वो गुस्से से फ़ोन बंद करते हुए बोली। सारी रात वो उसी चाहने वाले के बारे में सोचती रही। पहले उसके जहन में आया कि शायद दानियाल ने अपने और उसके दरमियान खूबसूरत रिश्ते के एहसास की वजह से ये गिफ्ट भेजा हो और उसे तंग करता हो, मगर उस बात की तस्दीक उसी वक्त होगी जब उसने दानियाल से पूछा, दानी तुम्हें शायरी पसंद है? वो दानियाल को राहदारी में घेरते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, इस फजूल चीज़ के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। इस बेकार के काम के अलावा और भी बहुत से काम हैं। क्यों, तुमने क्यों पूछा? उसने शायरी से इतनी बेजारी ज़ाहिर की थी कि उसके बारे में दोबारा पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे ही वो खामोशी से वापस पलट गई और अब काफ़ी देर से उस किताब के बारे में सोच रही थी। शायद इस बात को वो भुला भी देती, मगर उस दिन वो सुपर मार्केट तक गई थी ऐसे ही इधर उधर की चीज़ें लेने। जब वो वापस आई तो ड्राइविंग सीट पर फिर वैसा ही गिफ्ट पड़ा हुआ था। वो हैरान होकर उधर उधर देख रही थी। गाड़ी के चारों तरफ शीशे बंद थे और दरवाज़ा भी लॉक था। फिर कोई किस तरह दरवाज़ा खोल कर गिफ्ट रख सकता था? वो दरवाज़ा खोल कर अंदर बैठ गई। शॉपर और गिफ्ट दूसरी सीट पर रख दिया और दरवाज़ा बंद करके गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स करने लगी, मगर उसकी नज़रें अभी भी चारों तरफ दौड़ रही थी। वो इधर उधर देख रही थी। घर आकर उसने वो गिफ्ट खोला। उसमें इस बार भी शायरी की किताब थी। अहमद फराज की जाना जाना थी। उसने वो गिफ्ट उठाकर बेड पर फेंक दिया। उसके कमरे का फ़ोन बजा। उसने परेशानी के आलम में फ़ोन उठाया। हेलो, आप इस वक्त बहुत अच्छी लग रही थी, जब आपकी नज़रें चारों तरफ मुझे तलाश कर रही थी। आप परेशानी के आलम में कभी गाड़ी को देख रही थी तो कभी चारों तरफ नज़रें दौड़ा रही थी। आप मुझे तलाश करना चाह रही थी, मगर आपने सुना नहीं। चाहने वाले इतनी आसानी से तो नहीं मिलते। वो जो कोई भी था मुस्कुरा रहा था। आखिर आप हैं कौन? वो परेशान होते हुए बोली। लो, अभी पिछली बार तो बताया था, एक तो आप भूलती बहुत हैं। बताया था आपका चाहने वाला। वो मुस्कुरा कर बोला। देखें, वो जो उसे समझाने लगी थी वो उल्टा बोला। दिखाएं? वैसे मैं फ़ोन पर क्या देख सकता हूँ? वो मुस्कुराते हुए बोला। आप बहुत बदतमीज़ हैं और वाहियात भी। वो गुस्से से फ़ोन बंद करते हुए बोली। आखिर ये शख्स है कौन? वो हाथ में गिफ्ट पकड़ कर बोली। वो नूर का घर छोड़कर उसी तरफ वाली बाड़ की तरफ आ रही थी जब एक बच्चा गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे एकदम गाड़ी रोकनी पड़ी। वो गुस्से से बाहर निकली तो वो गिफ्ट पकड़ा कर खुद उसे ही परेशान कर गया। घर आई तो मरियम बोली, अन्या तुम्हारा फ़ोन है। वो जो अपने कमरे की तरफ जा रही थी वहीं रुक गई। आप मेरा बैग कमरे में रख दें। वो अपना शोल्डर बैग उसे पकड़ाते हुए बोली तो वो मुस्कुराते हुए बैग पकड़कर आगे बढ़ गई। आज उसने सोचा था कि वो दो टोक बात करके रहेगी। हेलो, मैंने तो उस वक्त शुक्र किया जब आपने गाड़ी रोकी, वगरना मैं तो परेशान ही हो गया था कि कहीं आप बच्चे को गाड़ी के नीचे ना कुचल दें और मुझे लेने के देने पड़ जाए। पहले मैं समझा शायद आप गुस्से में हैं। लोग कहते हैं ना कि अगर इंसान गुस्से में हो तो वो कुछ भी नहीं देखता। वो नॉन स्टॉप बोलते हुए रुका। आखिर आप चाहते क्या हैं? वो उसके रुकने पर बोली। ज़िंदगी में पहली बार बिल्कुल सही बात की। आखिर आप इतने दिनों से परेशान हो रही थी। आपने मजाल है एक बार भी पूछा होता कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ, तो ये बहुत आसान सी बात है। क्या आप मेरी दोस्त बन सकती हैं? आखिर आप मुझसे ही दोस्ती क्यों करना चाहते हैं?
کیونکہ آپ اوروں سے بہت مختلف ہیں۔ آپ اپنی غرض کی خاطر کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ خود بھی ہنستی ہیں اور دوسروں کو بھی ہنساتی ہیں۔ آپ میں کوئی چیز بناوٹی نہیں ہے۔ آپ بالکل سادہ ہیں بلکہ پاکیزہ اور پارسا ہیں۔ آپ ایسی مورت ہیں جسے پوجنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اتنی گہری ہیں کہ اس میں دو جہان آباد ہیں۔ آپ کی آنکھیں مسکراتی ہیں جب شرارت کرتی ہیں تو ہونٹوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی مسکراہٹ ہچکولے لے لیتی ہے۔ وہ جو نان سٹاپ بولتا ہی جا رہا تھا اور انیا اس کی باتوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ کاش اگر میں آرٹسٹ ہوتا تو آپ کا چہرہ تخلیق کرتا، آپ کی خوبصورتی کو کاغذ پر قید کرتا، آپ کے حسن کو بیان کرتا اور آپ کی مسکراتی ہنسی کے طلسم کو قلم سے تراشتا۔ کاش میں آپ کے سنگ ہمیشہ قدم سے قدم ملا کر چل سکوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ کھوئی جا رہی تھی۔ زندگی میں کبھی بھی کسی نے اس سے ایسی باتیں نہیں کی تھی۔ وہ جو ایسی باتوں کی توقع دانیال سے رکھتی تھی ویسی ہی باتیں کوئی غیر شخص کر رہا تھا۔ شاید دانیال ایسی باتیں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے بزنس کی گنتی کے علاوہ اور کچھ آتا بھی نہیں تھا۔ وہ رومانس کے بارے میں الف بے بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اچھے کزن کی طرح ہر فرض انجام دے رہا تھا مگر منگیتر کے احساس سے انجان تھا۔ وہ کافی دنوں تک اسی حصار میں مقید رہی۔ اس دن بھی وہ کھوئی کھوئی سی تھی جب آمنہ نے اسے مخاطب کیا۔ یہ تم ہر وقت کھوئی کھوئی سی کیوں رہتی ہو؟ پہلے پریشان رہتی تھی، اب کھوئی کھوئی رہتی ہو۔ وہ اس کے سامنے گرل کے ساتھ ٹیک لگا کر بولی۔ وہ اپنی بالکنی میں چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تم سناؤ، تمہاری دوستی کیسی جا رہی ہے؟ وہ جو خفت محسوس کر رہی تھی کہ کہیں وہ جان ہی نہ جائے، اپنی خفت مٹانے کو بولی۔ کس کے ساتھ؟ وہ اس کے پاس کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ختم ہو گئی۔ وہ پاس پڑے ہوئے گملوں کے پتوں سے کھیلتے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوتے بولی۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ تو دوستی کرنے کے 1 ہفتے بعد ہی چلا گیا تھا اور ایکسکیوز کر کے گیا تھا کہ کہیں میں مائنڈ نہ کر جاؤں۔ وہ سادہ سے انداز میں بولی۔ اس لیے میں بھی کہوں کافی دنوں سے نظر کیوں نہیں آیا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اب وہ ہفتے میں 2 بار اس سے بات کرتی تھی۔ اس نے نام اپنا ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ دنیا جہاں کی باتیں اس سے کرتی تھی اور وہ خود بھی۔ اب وہ کافی فری ہو گئی تھی۔ پہلے جو ماتھے پہ غصے اور پریشانی کی وجہ سے بل پڑ جاتے تھے وہ ہر بات پر مسکراتی تھی۔ اب تو اسے اس کے فون کا انتظار رہنے لگا تھا۔ نہ جانے کیا جادو کیا تھا اس نے کہ وہ اس کے سحر میں کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اب بھی وہ بیٹھی فون والے سے باتیں کر رہی تھی۔ اچھا، آپ بزنس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ میں شاعری پڑھتا ہوں، شاعروں کے کلام سنتا ہوں اور اس کے علاوہ تمہیں سوچتا ہوں۔ یعنی آپ کو شاعری کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ اتنا نہیں مگر میں تمہارے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بیان کر سکتا ہوں۔ مثلاً وہ زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مثلاً یہ کہ یہ رشتہ جو دوستی کا ہے، ساتھ ساتھ رہے یا بچھڑ جائیں، سنورے رہیں حالات یا بگڑ جائیں، دوست سدا دل کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی میں آپ کی صرف دوست ہوں۔ وہ جو کھوئے کھوئے انداز میں پڑھ رہا تھا اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ وہ خود بھی مسکرا رہی تھی۔ میرے خیال میں آپ مجھ سے اگلوا رہی ہیں کہ میرے نزدیک آپ کی کیا حیثیت ہے، یہی سمجھ لیں۔ وہ اس کے بات پکڑ لینے اور سمجھ جانے کی قائل ہو گئی تھی۔ آپ میرے لیے اپنی زندگی بھی دان کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہوں گے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے مطلب کی بات کی طرف آ رہی تھی۔ ہاں، اپنی زندگی سے بھی زیادہ، وہ سچائی بیان کرتے ہوئے بولا۔ میرے خیال میں آپ دوسرے لفظوں کا سہارا لینے کی بجائے براہ راست مجھ سے پوچھ ہی لیں، اس طرح ٹائم کی بچت بھی ہو جائے گی۔ اس کی بات پر وہ کھل کر مسکرا دی۔ وہ اس کو مکمل طور پر سمجھ گیا تھا، اس لیے تو اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ آپ سے اتنی فون کال ہوتی ہیں، دنیا جہان کی باتیں ہوتی ہیں، آپ میرا نام جانتے ہیں مگر یعنی تمہیں میرا نام پوچھنا ہے؟ وہ آہستہ انداز میں بڑبڑاتے بولا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کا نام سنتے ہی آپ سے بات کرنا چھوڑ دوں گی؟ اگر آپ پر اعتماد کرتی ہوں تو آپ بھی مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ پرومس، میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اسے یقین دہانی کرواتے ہوئے بولی۔ انیا، ہر بات کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہاری کزن سے دوستی نہیں کی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے تم سے دوستی کی ہے۔ آمنہ نے خود دوستی کا ہاتھ میری طرف بڑھایا تھا مگر میں نے اسے منع کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے سے اپنے دوست کی طرف شفٹ ہو گیا تاکہ آمنہ یہی سمجھے کہ میں واپس جا چکا ہوں۔ مگر جس دن سے تمہیں دیکھا ہے، نہ جانے کیوں، نہ چاہنے کے باوجود قدم تمہاری طرف ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں اپنے قدم روک نہیں سکتا۔ نہ جانے کیوں انیا، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ جو اتنی خاموشی سے اس کو سن رہی تھی حیران رہ گئی کہ جس سے وہ اتنی دنوں سے باتیں کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، امیش ہے، جس سے وہ اتنی نفرت کا اور بیزاری کا اظہار کر رہی تھی۔ اب اسی کے باتوں کے سحر میں کھونے لگی تھی۔
اب اسے اس کی فون کال کا انتظار رہنے لگا تھا۔ وہ حیران تھی، پریشان یا غصے کا عنصر تو بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اسے خود اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حیران کس بات سے ہو رہی ہے، اس کا نام سننے سے یا اس کے شہر میں جکڑے جانے سے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور اس نے بھی خاموشی سے ریسیور کریڈر پر ڈال دیا۔ کئی دنوں سے اس کا فون نہیں آیا تھا اور نہ ہی انیا نے کیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اس کو مسلسل سوچ رہی تھی۔ وہ اسے برا نہیں لگا۔ ہاں، ایک بات ضرور ہوئی تھی کہ اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ وہ اب فون کے آس پاس رہنے لگی تھی۔ لاشعوری طور پر اسے اس کے فون کا انتظار رہنے لگا تھا۔ اسے اس کی عادت ہو چکی تھی، اس سے اپنا ہر مسئلہ شیئر کرتی تھی۔ اب بھی وہ لان میں بیٹھی اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی جب ڈور بیل ہوئی۔ وہ اپنے خیالوں سے باہر آ گئی تھی اور اس کی نظریں گیٹ پر تھی۔ چوکیدار ہاتھ میں گفٹ پیک پکڑے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ بی بی جی، یہ کوئی صاحب آپ کے لیے دے کر گئے ہیں۔ وہ شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ کون تھا؟ پوچھا نہیں؟ وہ بیگ پکڑ کر بولی۔ جی کہہ رہا تھا آپ نے آرڈر کیے تھے، اس لیے دینے آیا ہوں۔ چوکیدار اس آدمی کی بات دہراتے ہوئے بولا تو انیا نے حیران ہو کر شاپنگ بیگ پکڑ لیے۔ چوکیدار جا چکا تھا۔ انیا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیبی پنک اور پرپل کنٹراسٹ میں وہ بہت شدید طرز کا سوٹ تھا۔ میچنگ سینڈلز اور آویزے تھے اور ساتھ خط بھی تھا۔ انیا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار۔ اس کے ساتھ جگہ بھی بتائی گئی تھی۔ اس کے کالج کے قریب کوئی پیزا ہٹ تھا، وہاں بلایا تھا۔ اس خط سے بار بار اس کی نظریں اس سوٹ کی طرف جا رہی تھی جو اس نے بھیجا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ وہ جب امیش کے پاس پیزا ہاؤس پہنچی تو وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی بیٹھ گیا۔ تھینک یو انیا، تم نے میرے یقین کو نہیں توڑا، وگرنہ پچھلے ایک ہفتے سے میں بہت ڈر گیا تھا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو۔ پھر اس نے اپنے لیے اور اس کے لیے جوس منگوا لیا۔ امیش جوس پی رہا تھا۔ انیا کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں، ڈر کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا جواب دے گی؟ اب بھی وہ گھر سے نکلنے لگی تھی تو مسز فاروق نے اسے خاصی عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کافی دنوں سے اسے نوٹ کر رہی تھی اور وہ ان کے دیکھنے کے انداز سے گھبرا جاتی تھی۔ پلیز انیا، تم اپنا جوس تو ختم کرو۔ وہ جو اسٹرا کے ساتھ کھیل رہی تھی، امیش اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ شاید آپ کو کوئی بات کہنی تھی۔ ہاں، کہنا تو مجھے بہت کچھ ہے انیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات کا یقین کرو۔ مجھے تمہارا اعتماد چاہیے، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ امیش انیا کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو انیا گھبراہٹ اور بے چینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار کسی غیر مرد نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس پر گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ شرم کا غلبہ بھی طاری ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ انیا، آئی لو یو، انیا ریئلی لو یو، پلیز تم میرا یقین کرو۔ تم وہ پہلی اور آخری لڑکی ہو انیا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں زندگی کا ہر پل تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ انیا، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں اپنی ممی پاپا کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ بے چارگی اور دیوانگی کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور بے چینی ہی جھکولے لے رہی تھی۔ وہ پریشان تھا، کہیں وہ اس کا ساتھ نہ چھوڑ دے، کہیں وہ اسے تنہا نہ کر دے۔ اور انیا اس کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ زندگی میں یہ پہلا موڑ تھا جب کوئی اس کے سامنے اظہار محبت کر رہا تھا اور اس کے ساتھ کا متمنی تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ اگر اس کی بات بچپن سے اپنے چچا زاد کے ساتھ نہ طے پا گئی ہوتی تو وہ شاید اس طرح پریشان نہ ہوتی۔ وہ آس کا جگنو مانگ رہا تھا۔ وہ کس طرح اسے آس کا جگنو تھما سکتی تھی؟ اگر وہ ایسا کرتی تو باپ کے اعتماد کی دھجیاں اڑ جاتی۔ پھر کوئی باپ اپنی بیٹی پر اعتماد نہ کرتا، وہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے لیے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ انیا، اتنا مجبور اور بے بس میں نے کبھی کسی کے سامنے خود کو نہیں پایا۔ پلیز تم میری بات مان لو انیا، پلیز۔ انیا، وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس صورتحال سے آس پاس کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ وہ خود بھی حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھنے اور کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اس کو چاہنے کا دعوے دار تھا اور زندگی میں ایک لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر اور ایک چاہنے والا شوہر جو اس پر اعتماد کرتا ہو اور ہر مشکل میں، ہر خطرے میں اس کا ساتھ دے۔ اگر اس کے ماما پاپا اس سے پیار کرتے ہیں تو وہ ضرور اس کی بات مان جائیں گے۔ وہ دانیال کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کے اور دانیال کے خیالات ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی۔ وہ ساری زندگی کسی بھی قسم کی محرومی کا شکار نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا اس کے ماں باپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ اس کی بات مان جائیں گے۔ اس سے اپنے ہاتھ پر رکھا ہوا امیش کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو امیش نے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں یقین، اعتماد اور ساتھ کا یقین تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ تھینک یو، میں کل ہی اپنے ماما پاپا کو بلواتا ہوں۔ تھینک یو انیا، وہ اس کے ہاتھ دبا کر بولا۔ اور اگر وہ نہ مانے انیا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں نا؟ وہ پھر اس کو اب اپنے ساتھ کا یقین دلاتے ہوئے بولی۔ وعدہ؟ ہاں وعدہ، انیا پر یقین لہجے میں بولی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔
وہ کیا کرے، وہ پریشان تھی، وہ وعدہ تو کر رہی تھی مگر اب سوچ رہی تھی کہ وہ کس سے بات کرے، کون اس کی مدد کرے گا، اور جس کا سب سے پہلے اسے خیال آیا تھا وہ نور تھی۔ انیا یو آل رائٹ؟ نور اس کے کمرے میں آ کر بولی۔ انیا نے سب سے پہلے دروازہ بند کیا اور پھر اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ انیا کیا بات ہے؟ نور پریشانی سے پوچھنے لگی۔ نور وہ دراصل وہ ہچکچا رہی تھی۔ ایسی کیا بات ہے، میری تو جان نکلی جا رہی ہے، پہلے فون کر کے فوراً گھر آنے کا بولا اور اب ایسی حرکتیں کر کے پریشان کری ہو، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بہت بہت زیادہ، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نور پلیز بتاؤ میں کیا کروں؟ نور وہ اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجنا چاہتا ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے نور وہ بہت چاہتا ہے مجھے، وہ ہذیانی انداز میں بولنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بہت سا پانی اکٹھا ہو چکا تھا، وہ کبھی روئی نہیں تھی، اب نہ جانے کیسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے۔ انیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نور حیرانی پریشانی سے بولی۔ نور وہ مر جائے گا، وہ بہت چاہتا ہے، اور نور وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، میں کیا کروں نور؟ وہ پریشان ہے، وہ میرے ساتھ کا متمنی ہے نور، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ وہ اس کے سامنے بولے جا رہی تھی، نور نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تو وہ ہچکیوں کے ساتھ رو دی۔ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا ہو رہا ہے، وہ کس لیے رو رہی ہے، وہ کیا کرے، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی، نور نے کافی حد تک اسے حوصلہ دیا، وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ چلو اب بتاؤ کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ نور اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے بولی۔ امیش فراز احمد۔ وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کر مجرمانہ انداز میں بولی۔ کیا؟ نور حیرانی سے انیا کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اپنے سامنے والے گھر کا امیش، وہ تمہیں کہاں ملا؟ وہ تو چلا گیا تھا یہاں سے، وہ بے یقینی سے بولنے لگی۔ تو وہ نور کو ساری بات تفصیل سے بتانے لگی کہ وہ سامنے والے گھر سے چلا کیوں گیا۔ انیا تم نے اسے بتایا کہ تم انگیجڈ ہو اپنے کزن کے ساتھ؟ وہ انیا کی ساری بات سننے کے بعد بولی۔ اسے معلوم ہے، تم جانتی ہو نا کہ خالہ اور خالو کبھی نہیں مانیں گے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ تم پہلے سے انگیج بھی ہو۔ وہ پریشانی سے بولی۔ میں بھی اسی وجہ سے پریشان ہوں کہ میں کیا کروں، انیا انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ کیا تم بھی اس سے؟ وہ اس خوف کے ساتھ بولی کہ شاید وہ اس سے پیار نہ کرتی، مگر شاید اس وقت سے جو وہ اس طرح رو رہی تھی وہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ وہ امیش کو پسند نہیں کرتی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا نور، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ انیا پریشانی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ دیکھو انیا، اگر تم سچ مچ اس کے لیے کوئی خاص فیلنگز رکھتی ہو تو پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے، اگر ایسا کچھ نہیں تو میرے خیال میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اسے آسانی سے منع کر سکتی ہو۔ نور انیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا کر بولی، پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی۔ انیا سب سے پہلے تم اپنے دل کو ٹٹولو، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم سچ مچ پیار کرتی ہو یا صرف جذباتی فیلنگز ہیں تمہارے دل میں اس کے لیے؟ پہلے تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو پھر کوئی قدم اٹھاؤ، وہ سمجھاتے ہوئے بولے۔ پھر نور کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی اور وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سنتی رہی۔ انیا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم نے کیا کیا، تم جانتی ہو اس سے کیا ہوگا؟ انیا یہ پیپر دیکھ کر بھی مجھے نہ جانے کیوں ابھی تک حیرت ہو رہی ہے کہ تم اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہو۔ نور بے یقینی کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے ہوئے نکاح نامے کو دیکھ کر بولی۔ نور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور دوسرا چارہ نہیں تھا، میں اور کیا کرتی؟ انیا تم کسی کو اعتماد میں بھی تو لے سکتی، تو تم جانتی ہو اس سے کیا ہوگا، خالہ خالو کا کیا بنے گا، تمہارے اس فیصلے سے ان پر کیا گزرے گی؟ انیا تم نے نکاح کیا ہے، کوئی معمولی پیپر نہیں ہے یہ، اب تم امیش کی بیوی ہو اور تم نے نہ سمجھی میں نور میں ماما اور پاپا کو کنونس کر لوں گی، تم یہ کام کرنے سے پہلے تو کر نہیں سکیں، اب تم کیا کرو گی؟ تم ہی بتاؤ میں اب کیا کروں؟ اتنا انتہائی قدم اٹھانے کے بعد بھی پوچھتی ہو کہ میں کیا کروں؟ تم نہیں جانتی اب کتنا بڑا طوفان آئے گا، دو خاندان جو برسوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، جن کی مثالیں ساری دنیا دیتی ہے، جن کی محبت کو لوگ مانتے ہیں، وہ خاندان ٹوٹ جائے گا، اعتماد اور محبت کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ انیا تم نے تو جیتے جی سب کو مار دیا، وہ غصے اور پریشانی سے بولی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ یکدم اس کی باتوں کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے بولی۔ تم دیکھتی رہنا، ایسا ہو کر رہے گا، جو تم نے کیا ہے وہ اتنا معمولی نہیں ہے۔ وہ اس کی بات کو غصے سے رد کر کے بولی اور ساتھ ہی غصے سے باہر چلی گئی۔ نور میں مجبور تھی، مجھے امیش نے مجبور کیا تھا، میں مجبور تھی نور۔ کل صبح کی بات سے وہ بہت پریشانی اور الجھن آمیز انداز میں امیش کے پاس گئی تھی کہ اس کی اور امیش کے راستے جدا جدا ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے سوچا تھا اور وہ اسے صاف انکار کر دے گی، وہ اس کے پاس دوبارہ بھی نہیں جائے گی، وہ اس سے کبھی نہیں ملے گی، اور امیش بھی اس کا پیچھا چھوڑ دے اور وہ اسے انکار کر بھی
چکی تھی، مگر کل شام کے وقت امیش نے اسے فون کر کے بلوایا تھا کہ وہ ارجنٹ ملنا چاہتا ہے، اور جب وہ امیش سے ملنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے پتے پر گئی تھی تو اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ امیش، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ آپ میری بات تو سنیں۔ انیا گاڑی کو لاک کرتے ہوئے امیش کو دیکھ کر بولی، تم میرے ساتھ تو چلو، سب پتہ چل جائے گا۔ امیش اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے فلیٹ میں آ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی صوفے پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے وہیں دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ امیش اسے پیچھے ہی کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ تم یہاں کھڑی کیوں ہو؟ اندر آؤ۔ امیش انیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آیا۔ آ گئی بھابھی، تم جلدی سے انہیں اندر لے کر چلو، انکل بھی آ ہی رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک لڑکا امیش کی طرف بڑھ کر بولا، مولوی صاحب آ گئے؟ ہاں، انہیں 15 منٹ ہو گئی ہے، عامر انکل کو لینے ایئرپورٹ گیا ہے، آتا ہی ہوگا، تم بھابھی کو اندر بٹھاؤ۔ وہ لڑکا پھر بولا۔ انیا جو پہلے بھابھی کے لفظ پہ چونکی تھی، اب تو اسے بالکل پکا یقین ہو گیا تھا کہ بھابھی اسے ہی کہا گیا تھا، اور امیش نے بھی اس کی غلط فہمی دور نہیں کی تھی، اور مولوی صاحب کا ذکر اسے خطرے کی گھنٹیاں اپنے آس پاس سنائی دے رہی تھیں۔ امیش، آخر آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے کہ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ نے اس آدمی کی بھی غلط فہمی دور نہیں کی تھی، اس سے مجھے بھابھی کیوں کہا، اور یہ مولوی کا کیا چکر ہے؟ امیش، میں ابھی بس گھر جاؤں گی۔ وہ کمرے میں آتے ہی پوچھنے لگی تھی، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تم یہاں آرام سے تو بیٹھو، میں سمجھاتا ہوں تمہیں۔ امیش اس کو پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ انیا، ہم لوگ نکاح کر رہے ہیں، وہ آہستہ آواز میں بولا، تو وہ اس کے الفاظ سن کر ہی سن سی ہو گئی، اس کی جیسے طاقت ہی ختم ہو گئی ہو۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ انیا، تمہارے ماما پاپا کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ تم پہلے سے انگیج ہو، اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ساری عمر آہیں بھرتے ہوئے گزار دوں۔ انیا، مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور میں نے اسی لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ امیش انیا کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تمہاری اس محبت میں میرے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ تمہیں تمہاری محبت مل جائے گی، اور مجھ سے ساری عمر کے لیے میرے ماں باپ بچھڑ جائیں گے۔ انیا آنسو بہاتے ہوئے بولی تو امیش جلدی سے بولا، انیا، وہ کبھی بھی تم سے دور نہیں ہوں گے۔ میں کوئی اچھا وقت دیکھ کر تمہارے ماما پاپا سے بات کر لوں گا، اور تم بھی کوئی اچھا وقت دیکھ کر بتا دینا۔ مجھے امید ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ ماں باپ کبھی اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہوتے، اور ویسے بھی تمہیں ایک نہ ایک دن شادی تو کرنی ہے، ان سے دور تو ہونا ہی ہے۔ امیش اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا، پلیز انیا، سمجھنے کی کوشش کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ کو میں سمجھاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ مان جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تم ان سے ملنے بھی جاؤ گی، وہ بھی خوشی سے تم سے ملیں گے۔ امیش اسے ہر قسم کے خوف سے آزاد کرتے ہوئے بولا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے پھر اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کے دل میں لاکھ خوف اور وسوسے تھے جنہیں وہ کسی بھی طرح دور نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے وہ بہت روئی تھی، یہاں تک کہ امیش کے پاپا بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے 2-3 بار پوچھا بھی، امیش بیٹا، کیا وہ خوش ہے؟ وہ ہر بار گڑبڑا جاتا، اور انہیں ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا، مگر انیا خود کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ زندگی کا اتنا اہم فیصلہ، اور اس کے ماں باپ کا سایہ، ان کی شفقت، دعائیں اور پیار بھرا لمس اس کے سر پر نہ تھا۔ کوئی سہیلی، کوئی ساتھی نہیں تھی اس کے ساتھ، وہ اکیلی تھی، اور نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا اسے اب ساری زندگی اکیلے ہی رہنا ہے۔ گھر آ کر بھی وہ پریشان رہی، بہت روئی تھی۔ اگلی صبح نکاح نامہ بھی اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے نور کو سب سے پہلے دکھایا تھا، مگر کیا ہوا، کیا ملا؟ اس کا خوف، اس کی الجھن اور بڑھ گئی، وہ اور فکر مند ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ بات زیادہ دیر تک چھپا نہیں پائے گی، وہ اکیلی رہ جائے گی، اور شاید اس کا ڈر ٹھیک تھا، اس کا دل بلا وجہ نہیں گھبرا رہا تھا۔ جس طوفان کا انتظار تھا وہ آ گیا تھا۔ وہ 1 ہفتے کے بعد کالج جانا شروع ہوئی تھی۔ واپسی پر جب وہ گیٹ سے باہر نکلی تو اسے لینے کے لیے عمران بھائی آ گئے تھے۔ عمران بھائی آپ؟ وہ انہیں اپنے کالج کے باہر دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ نور اور آمنہ آج چھٹی پر تھی۔ ہاں، تم چلو گاڑی میں بیٹھو، وہ سنجیدہ انداز میں بولے تو انیا انہیں دیکھنے لگی۔ مگر بھائی، میری گاڑی؟ تم اپنی گاڑی کی فکر مت کرو، میں نے جو کہا ہے وہ کرو، وہ سخت لہجے میں بولے تو انیا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سارے راستے وہ خوفزدہ اور پریشان تھی، جس طوفان سے وہ ڈر رہی تھی وہ پہنچ چکا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو ٹی وی لاؤنج میں سب جمع تھے، وہ وہیں دروازے میں کھڑی ہو گئی، کیونکہ امیش بھی وہاں موجود تھا۔ مسٹر فاروق اس کے پاس آئے تھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اتنا اچانک اور اتنا غیر متوقع تھپڑ تھا کہ انیا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ بھی زمین پر گر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خود بخود ہی پانی بہے جا رہا تھا۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا،
جہاں غم اور غصے کی وجہ سے تاثرات عجیب ہو رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے باپ سے تھپڑ کھانا پڑا تھا، اور شاید زندگی میں پہلی بار ہی اس نے کام بھی ایسا کیا تھا جو معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ شرمندگی اور ذلت کے احساس سے سر اوپر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تم پر مجھے بے انتہا فخر تھا، تم میرا مان تھی۔ لوگ کہتے تھے بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، مگر میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ تم تو میرے لیے بوجھ نہیں، میری زندگی کا کوئی انعام ہو۔ شاید زندگی میں کوئی نیکی کی تھی جس کے بدلے میں خدا نے تمہیں مجھے سونپ دیا۔ تم جیسی بیٹی پا کر میں بہت خوش تھا، مگر تم نے میرے فخر کو چکنا چور کر دیا، میرا مان توڑ دیا اور لوگوں کی بات کو سچ ثابت کر دیا۔ آخر میں ان کے لہجے میں دکھ اور مان کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ان کا لہجہ کرچیوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے تمام امیدوں کو کسی نے پکڑ کر کچل ڈالا ہو۔ بتاؤ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ آخر کیوں تم نے میری عزت کو نیلام کیا؟ کیا کمی دیکھی تھی تم نے میرے پیار میں؟ مجھے بھی امید نہیں تھی کہ تم ایسی حرکت کرو گی، میرے دل کو تم یوں چھلنی کرو گی۔ وہ غصے اور دکھ سے بولے۔ آخر میں غصے سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے گلے کو پکڑ لیا اور غصے سے بے قابو ہو گئے۔ انیا نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ دانیال اور مسٹر فاروق نے آگے بڑھ کر انہیں پکڑا تھا۔ عمران انہیں کرسی پر بٹھا چکا تھا۔ امیش فوراً انیا کی طرف بڑھا تھا۔ نور اور آمنہ کونے میں کھڑی تھی۔ اسے کہو یہ یہاں سے چلی جائے، میری نظروں سے دور ہو جائے، میں اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسے کہو دفع ہو جائے یہاں سے۔ تم آئندہ کے بعد اس گھر میں قدم مت رکھنا، تم ہمارے لیے مر چکی ہو اور ہم تمہارے لیے۔ میں یہی سمجھوں گا کہ خدا نے مجھے کوئی بیٹی دی ہی نہیں۔ مسٹر فاروق غصے سے بولے۔ مسز فاروق آنسو بہا رہی تھیں۔ مسز حیدر اور مریم بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ نور اور آمنہ اس کی طرف بڑھی تھی، مگر مسٹر حیدر نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا تھا۔ امیش انیا کو لے کر باہر چلا گیا تھا، جو بت بن کر وہیں کھڑی تھی۔ اس کو آج زندگی میں پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی، مردہ جسم دیکھ کر کسی نے روح نکال لی ہو۔ اسے اب جینے کی کوئی امنگ، کوئی آرزو ہی نہیں تھی۔ اس کی تمام حسرتیں، تمام امنگیں ختم ہو چکی تھی۔ اس کے احساسات و جذبات مردہ ہو چکے تھے۔ وہ چلتا پھرتا بت تھی، مگر اس میں احساسات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ امیش کے ہر قسم کے احساسات کو وہ جاننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے کیا پسند اور ناپسند تھا، اسے وہ کیسا دیکھنا چاہتا تھا، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امیش اس کو لے کر لاہور آ گیا تھا۔ یہاں پر اس کی والدہ اور والد نے بہت اچھے طریقے سے خیر مقدم کیا تھا۔ اسے 1 مہینہ وہ محبت اور توجہ دیتے رہے اور اسے بالکل بیٹیوں جیسا سمجھا۔ اسے احساس دلایا جا رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ انیا نے بہت زیادہ توجہ اور اپنی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ان کے پیار کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس سارے اقدام میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ وہ ان سے بالکل آرام اور پیار سے بات کرتی تھی، مگر صرف اتنی جتنی اس کو ضرورت تھی۔ اسے اور بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جتنا وہ پہلے بولتی تھی، اب شاید اس کے پاس اور کچھ زیادہ بولنے کے لیے کوئی لفظ، کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ پہلے فضول بولتی آئی تھی، اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے الفاظ، اظہار اور بولنے کے لیے وجہ شاید اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ امیش سے وہ کسی بھی قسم کی بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک کمرے میں سونے کے باوجود بھی وہ کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکے تھے۔ انیا نے اپنا ٹائم ٹیبل ہی اس طرح چینج کر لیا تھا کہ وہ اس وقت کمرے میں جاتی جب امیش سو چکا ہوتا اور اس کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ کر نیچے آ جاتی۔ دونوں ایک بندھن میں بندھنے کے باوجود ابھی ایک نہیں ہو پائے تھے۔ امیش وہ ایک چیخ مار کر اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی، اس کی سانس بھی پھولی ہوئی تھی اور چہرے پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے تھے جو ڈر اور خوف کی وجہ سے ماتھے پر چمکنے لگے تھے۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے جگ میں سے گلاس میں پانی ڈالا اور پورا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب سانسیں اور دھڑکن معمول پر آ گئیں تو وہ اٹھ کر بیڈ پر آ گئی۔ بیڈ کی دوسری سائڈ پر امیش بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس کی طرف تھا۔ وہ اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گئی اور اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ عام طور پر اس کی طرف دیکھنے سے گریز برتتی تھی، اب بھی ایسا ہی کیا۔ مری سے وہ لوگ 1 دن پہلے ہی واپس آ گئے تھے اور پورے 1 ہفتے امیش نے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی، کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہیں دیا تھا کہ اس کے الفاظ نے اس پر کیا ستم ڈھایا ہے۔ انیا نے ابھی بھی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ اگر وہ خواب سچ ہوتا، اگر وہ حقیقت ہوتی تو
اس سے زیادہ اس سے سوچا ہی نہیں گیا، اس نے اپنا رخ امیش کی طرف کر دیا، پھر ڈھیروں دعائیں کی تھیں امیش کی سلامتی کے لیے تاکہ اس پر کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت نہ آئے، اور اپنی اس دعا سے وہ خود بھی بہت حیران ہوئی تھی، اور دانستہ اس کی نظر امیش کے چہرے کی طرف اٹھی۔ وہ سویا ہوا تھا بے خبر، مگر اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ اگر دیکھا جائے تو صورتحال میں خوش اگر یہ نہیں تھی تو خوش وہ بھی نہیں تھا، اگر وہ بے سکون تھی تو سکون اسے بھی نہیں تھا، اگر چین اس کا لوٹا تھا تو قرار اسے بھی نہیں تھا، اگر جذبات و احساسات کا قتل ہوا تھا تو اس کے بھی جذبات و احساسات کا خون ہوا تھا۔ ایک بستر پر سونے کے باوجود وہ ایک نہیں ہوئے تھے، ان کے دل اول روز سے جدا تھے۔ امیش جتنے قدم بڑھاتا انیا اتنے قدم پیچھے چلی جاتی۔ انیا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا اور اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، وگرنہ اس نے سوچنا اور پرکھنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ابھی وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن امیش کے رویے میں الجھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنے پاس بیٹھتے ہوئے امیش کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ کب اور کس وقت آ کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا اور چینل بدلنے لگا تھا۔ وہ بے خیالی سے ٹیلی ویژن پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ وہ دیکھ تو ٹی وی کی طرف رہی تھی، مگر سوچے اور خیال اس کا امیش میں الجھا ہوا تھا۔ امیش نے چینل بدلا تو اس کا فیورٹ سانگ ٹی وی میں آ رہا تھا۔ اس نے فل والیوم کر دیا۔ باہوں میں چلے آؤ گانے کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی تھی اور وہ یکدم چونک گئی۔ اس نے پہلے حیرانی سے ٹی وی کی طرف دیکھا اور پھر ساتھ بیٹھے امیش کی طرف دیکھا جو بہت مگن انداز میں گانا سن رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی، اس کی آواز پر پلٹی تھی۔ پلیز اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو ایک کپ چائے کا بنا دو۔ مری سے واپسی کے بعد یہ پہلی بات تھی جو اس نے خود مخاطب ہو کر کی تھی۔ وہ نیچے آ کر اس کے لیے چائے بنانے لگی تھی، مگر اس کی سوچ کا دھارا ابھی بھی امیش کے گرد گھوم رہا تھا۔ تمہارے ہونٹ جب ہلتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور میرا نام مزید خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اسے امیش کی کہی ہوئی بات یاد آئی تھی۔ مسٹر اور مسز فراز شادی پر گئے ہوئے تھے اور اب تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو بھی جانا تھا۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ امیش کے خاندان سے مکمل تعارف کا، اور وہ بہت کنفیوز تھی کہ وہ کیا کرے، کیا ری ایکٹ کریں گے۔ اس کے خاندان والے وہ چائے بنا کر اوپر امیش کے لیے لے آئے اور اسے پکڑا کر واپس مڑنے لگی۔ جب وہ بولا کیا کرنے لگی ہو، وہ کنفیوز ہو گئی اور ہاتھ مسلتے ہوئے بولی کچھ نہیں بس۔ جب کچھ بھی بات نہ بن سکی تو پھر اس سے پوچھنے لگی کوئی کام تھا؟ وہ سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، تم نے اپنے کپڑے پریس کر لیے ہیں؟ وہ جواب دے کر پھر پوچھنے لگا نہیں تو جلدی کر لو، ہمیں شادی پر جانا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب وہ اسے کیا کہتی؟ وہ خاموشی سے اپنی وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی اور بے دھیانی میں کپڑے ادھر سے ادھر کرنے لگی۔ 15 منٹ وہ وہیں پر کھڑی رہی اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پہنے۔ امیش پہلے تو اس کو دیکھتا رہا، پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کا دھیان کہیں بھی نہیں، وہ بے دھیانی میں کپڑے ادھر سے ادھر کر رہی ہے تو اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا اور بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کی حرکاتوں سے نہ دیکھنے لگا۔ تم پچھلے 15 منٹ سے یوں ہی کھڑی ہو؟ امیش کی آواز پر وہ اچھل ہی تو پڑی تھی۔ فوراً گھبرا کر پیچھے چہرہ ہٹایا تھا۔ وہ اس کے بالکل نزدیک کھڑا تھا، اتنا کہ وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ اس کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم شاید کپڑے نکالنے آئی تھی۔ وہ اس کی کیفیت کو نظر انداز کر کے پھر بولا تو وہ بمشکل بول سکی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا پہنوں۔ ان کپڑوں میں دیکھو گی تو اگلے 24 گھنٹوں تک بھی تمہیں بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تم کیا پہنو۔ امیش نے اس کا دھیان اپنے کھانے کی طرف مبذول کروایا جن میں وہ ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ یکدم ہی اس کی نظر پڑی، اسے سمجھ میں نہیں آیا اب وہ کیا کرے۔ اس سے پہلے کہ تم آدھا گھنٹہ اور یہاں پر لگا دو، میں ہی نکال دیتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا کیبنٹ کھول کر اس کے کپڑے نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ مشکل تمام الٹی حرکتیں ختم کر کے تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ جہاں امیش پہلے سے تیار ہوا ملا، وہ اسے نیچے آتا دیکھ کر دروازہ بند کر کے خود باہر آ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ انیا کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ مین دروازہ اچھی طرح بند کر کے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور اس کے بیٹھتے ہی امیش نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ 15 منٹ میں وہ لوگ شادی ہال میں موجود تھے۔ کار پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ امیش کے ساتھ اندر ہال میں آ گئی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ہر ایک کی نگاہیں ان دونوں کی طرف اٹھ رہی ہیں، کچھ میں ستائش تھی، کچھ میں حیرانی۔ وہ سیدھی مسٹر اور مسز فراز کی طرف جا رہی تھی کہ درمیان میں کوئی امیش کی کزن آ گئی اور امیش سے ہیلو ہائی کرنے لگی اور اس کے دیر سے آنے کا سبب پوچھنے لگی۔ امیش، یہ کون؟ امیش کا حال احوال پوچھنے کے بعد وہ انیا کی طرف پلٹی۔ شی از مائی وائف۔ اوہ، یہ ہیں مسز انیا۔ امیش فراز۔ وہ خوشی اور حیرت سے انیا کی طرف دیکھنے لگی۔ ہیلو انیا، میں امیش کی فرسٹ کزن نورین۔ وہ خوش دلی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ انیا نے بھی خوش ہو کر ہاتھ ملا لیا۔ اس کی گھبراہٹ اور اجنبیت میں کافی حد تک کمی آئی تھی۔ نورین اس سے پہلے تو باتیں کرتی رہی، پھر اس کے بارے میں پوچھنے لگی، اس کے سارے دن کی اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں، پھر یکدم بولی
آؤ میں تمہارا سب سے تعارف کرواؤں۔ وہ انیا کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ہاں میں عامر لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، تم کمپنی دو۔ وہ مسکرا کر بولا، پھر وہ سب سے اس کا تعارف کروانے لگی۔ کچھ لوگ تو بے تحاشا خوش ہوئے اور کچھ نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ تم ان کی بات کا برا مت ماننا، یہ شروع سے ہی ایسی ہیں۔ ان کا بیٹا ان کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو لے کر باہر چلا گیا ہے اور تقریباً 3 سال ہونے کو آئے، کوئی خط کوئی حال احوال نہیں، اس لیے چڑچڑی ہیں۔ ویسے بھی اپنی بیٹی کے لیے امش پر ان کی نہایت کرم نوازی تھی، مگر امش ہی نہیں مانا، اور دوسرا وہ تمہیں پسند کرتا تھا۔ بیٹا تم بور تو نہیں ہو رہی؟ مسز فراز کسی عورت کے ساتھ تھیں، وہ ان سے پوچھنے کے لیے آئیں۔ بھلا آنٹی میں بور ہونے دوں گی؟ نورین خوش دلی سے بولی تو انیا مسکرا دی۔ بشریٰ یہ میری بہو ہے انیا، بہت پیاری ہے، مجھے شکل سے لگ رہا تھا کہ تم ہی انیا ہو سکتی ہو، تمہاری اتنی تعریفیں سنی تھیں کہ تم سے ملنے کا اشتیاق ہو چلا، ماشاء اللہ بہت اچھی بیٹی ہو۔ السلام علیکم بھابھی۔ ایک لڑکا ان کے پاس آ کر بولا، وعلیکم السلام آپ۔ وہ گھبرا کے پیچھے مڑی اور پھر اس لڑکی کو پہچان کر بولی، آپ وہی ہیں نا جو؟ آگے کا فقرہ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ جی میں عامر ہوں، امش کا کزن اور دوست، بھی آپ سے کراچی میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ البتہ انیا مسکرا نہ سکی۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا، مگر اب انیا کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کسی سے کسی بھی قسم کی کوئی بات کرے، اس لیے خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے ماضی کو بھول جانا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے یاد آئے، مگر پھر بھی کسی نہ کسی طرح وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ ماضی سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہے۔ میں آپ کو تم کہہ سکتی ہوں؟ کیا تم لوگ مجھے پہلے جانتے تھے؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، مگر وہ درمیان میں بول پڑی، جانتے تھے؟ اتنی اچھی جان پہچان تھی کہ کیا بتاؤں۔ امش نے آپ کے بارے میں کیا کیا بتایا تھا، اس کے پیار کی کہانی تو اتنی پاپولر ہے کہ کیا بتاؤں۔ چھوٹے بڑے سب دیکھنا چاہتے تھے کہ لڑکی میں ایسی کیا بات ہے جس نے امش جیسے لڑکی کو اپنا اسیر کر لیا، کیونکہ امش ہمارے پورے خاندان میں ریزرو رہنے والا زبردست قسم کی پرسنالٹی کا مالک ہے۔ ہر لڑکی سپنے میں اس کو اپنے ساتھ دیکھتی تھی، مگر یکدم تمہاری انٹری ان کا چانس جو گولڈن ہونے جا رہا تھا روک دیا۔ امش جب بھی کراچی سے لاہور آتا، ہم سب اکٹھے ہو کر اسے تمہارے بارے میں سنتے، کیسی ہو، کیا کرتی ہو، اور جب تم لوگ شادی کر کے واپس آئے تو تم سے ملنے کا بے حد شوق تھا، مگر امش کی وجہ سے تم سے مل نہیں سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی تم اس پوزیشن میں نہیں ہو، وگرنہ ہم تم سے بہت پہلے مل چکے ہوتے، کیونکہ یہ ہمارے خاندان میں دوسری شادی ہے جو لو سٹوری ہے، اور میری دعا ہے کہ پہلی سٹوری کی طرح یہ سٹوری بھی کامیاب جائے اور اس کو کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ خلوص دل سے دعا دیتے ہوئے بولی تو وہ مشکور اور محبت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر وہ کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں۔ کئی دوسری کزنز بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل تھیں، ہر کوئی اشتیاق سے مل رہا تھا۔ واپسی کا راستہ بہت خوشگوار کٹا تھا۔ وہ جو جاتے وقت گھبرا رہی تھی کہ کیا ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، البتہ وہ لوگ انتظار میں تھے اور وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار ایسا موقع آیا تھا جب وہ کھل کے مسکرائی تھی اور پہلے کی طرح ڈھیروں باتیں کی تھی۔ جب وہ لوگ گھر پہ آئے تو انیا اوپر اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے چلی گئی۔ مسٹر مسز فراز ابھی بھی نہیں آئے تھے، ان کا صبح آنے کا پروگرام تھا۔ خود ان دونوں کو بھی انہوں نے روکا تھا، مگر امش معذرت کر کے واپس آ گیا۔ وہ کپڑے بدل کر سرشاری سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور خوش دلی سے مسکراتے ہوئے آج کے دن کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج کتنا معتبر کر دیا تھا، وہ خوش تھی۔ امش جب کپڑے بدل کر واپس نکلا تو بیڈ کی پائنتی پر سر ٹکا کر مسکرا رہی تھی۔ اس کا دھیان امش کی طرف نہیں تھا، وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ جب وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا تو انیا ایک دم سے اپنے ہوش و حواس میں واپس آ گئی۔ تھینک یو امش۔ وہ آج کے اچھے دن گزرنے کے لیے اس کی شکر گزار تھی کہ اس کی کزن نے اس کے خاندان میں آج اسے معتبر کر دیا تھا، اس لیے وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ وہ کبھی کسی کے سامنے معتبر نہیں ہوگی، اسے گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی کا خطاب ملے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہاں سب بہت خوش دلی سے ملے تھے۔ کس حصے میں؟ وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر حیرانی سے پوچھنے لگا۔ آج کے دن کی وجہ سے، وہ خوش دلی سے بولی۔ آج کیا خاص بات ہے جو تم خوش ہو؟ آج تمہارے خاندان والوں نے مجھے قبول کر لیا ہے، وہ آرام سے بولی۔ تو کیا پہلے نکال دیا تھا؟ وہ یا تو طنز کر رہا تھا یا پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ وہ بالکل اس کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پہلے میں خود کو دوسروں کی نظروں میں اپنے لیے ذلت محسوس کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ دوسرے مجھے قبول نہیں کریں گے۔ آج میں معتبر ہو گئی، تمہارے خاندان والوں نے میرے خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ تو کیا جب میرے ماں باپ نے قبول کیا تھا تو تب تم کو خود کو خوش نصیب نہیں محسوس کرتی تھی؟ تب کیا تمہیں نہیں لگتا تھا کہ تم معتبر ہو؟ آج ایسی کیا خاص بات ہوگی جو اس دن تمہیں محسوس نہیں ہوئی؟ وہ ابھی بھی طنز کر رہا تھا۔
आमिश तुम गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम आज तक लोगों की नज़र से देखती आई हो, और तुमने कभी मेरे माँ बाप को वो इज़्ज़त नहीं दी जो तुम अपने माँ बाप को देती हो। तुम वैसा ही सोचती हो जैसा लोग सोचते हैं। वो अनिया की बात काट कर बोला, और अगर देखा जाए तो हर इंसान के खुद साख्ता मफरूज़े ही होते हैं जो इंसान को ऐसा सोचने पर मजबूर करते हैं। किसी इंसान की तब तक कोई मजाल नहीं है कि कोई दूसरा शख्स उसकी ज़िंदगी में आकर बातें बनाए। इंसान ख़ुद को जब कमज़ोर कर लेता है या दूसरे लोगों के रहम करम पर ख़ुद को छोड़ देता है तो वो ऐसे ही बातों के बारे में सोचता है। और अगर तुम अव्वल दिन से ये सोचती कि अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप छिन गए हैं तो बदले में खुदा ने तुम्हें दूसरे माँ बाप भी तो दिए हैं, तुम अकेली तो नहीं। और मेरे ख्याल में मेरे माँ बाप ने आज तक अपने रवैये से ये साबित नहीं होने दिया कि तुम माँ बाप के घर से निकाली गई हो या तुम उनके बेटे की पसंद हो, हमारी पसंद नहीं हो। और ये हमारे घर के असूल और रिवायत नहीं है, या हमारे घर की साख्त शुरू से इतनी मजबूत है कि कोई दूसरा शख्स हमारे घर की तरफ उंगलियां उठाकर बात नहीं कर सकता। वो सांस लेने को रुका था। और जहाँ तक मेरे ख़ानदान का सवाल है, अगर तुम्हें मेरे घर वाले कबूल ना करते तो मेरा ख़ानदान भी आज ऐसा रवैया ना अपनाता। वो तुम्हें भी धुतकार देते, और तब तुम क्या करती? तब तुम क्या ख़ुद को मोतबर महसूस करती? और वैसे भी अन्या, मेरे माँ बाप ने तुम्हें इसलिए कबूल किया कि तुम मेरी पसंद हो, तुम मेरी बीवी हो। वो पल भर के लिए उसकी तरफ देखने लगा था। अगर उन्हें तुम्हारे रवैये और सलूक के बारे में इल्म हो जाए, उन्हें उस कमरे में गुजरने वाले लम्हात के बारे में पता चल जाए, तो वो क्या तुम्हारे साथ वो रवैया रखना चाहेंगे? और मेरे ख्याल में तब तुम्हें मेरे माँ बाप के साथ साथ मेरे ख़ानदान वाले भी मोतबर ना कर सके। तुम्हें मोतबर करने वाली हस्ती की हैसियत क्या है? तुम किस रिश्ते की बिना पर खुद को मोतबर महसूस कर रही हो? इस रिश्ते को तो तुम भी अच्छी तरह से निभा नहीं पाती, तो मोतबर किस तरह हो गई? वो आखिर में मुस्कुरा कर बोला और साथ ही कमरे से बाहर निकल गया। अनिया शर्मिंदगी और तज़लील के एहसास से वहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। आमिश आज उसे आईना दिखा गया था। गुज़श्ता रवैयों ने उसे जिस तरह ज़ख्म पहुँचाई थी, उसका एहसास वो उसे भी रुला गया था। आज वो उसे उसकी ही नज़रों में गिरा गया था। वो जो समझ रही थी कि आज वो मोतबर होगी, तो आज सही मानों में ज़लील हुई थी। आज उसे सचमुच अपने साहब रवैये से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगर खुदा ने उससे कुछ छीना है तो दूसरी सूरत में उसे उन जैसे माँ बाप दिए थे, मगर वो फिर भी नाशुक्री थी। उसने आज तक उन चीज़ों का शुक्र अदा नहीं किया था। वो इतने लोगों की गुनाहगार थी कि वो ख़ुद भी नहीं जानती थी कि उसे उन सब लोगों से माफ़ी कैसे मिलेगी। उसकी आंखों से आज नदामत के आंसू बह रहे थे और वो रो रही थी। अनिया बेटा, क्या आप लोगों में कोई नाराज़गी हुई है? मिसेस फराज टीवी देखती अनिया से पूछने लगी। नहीं, क्यों मामा, आपको ऐसा क्यों लगा? वो बौखला गई थी उनके एकदम उस सवाल से। मिसेस फराज काफ़ी दिनों से देख रही थी कि हमेशा पहले कुछ ना कुछ बात कर लिया करता था या किसी न किसी बात पर मुस्कुरा लिया करता था, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। खामोशी से आता था, माँ बाप से हल्की फुल्की बात करके अपने कमरे में चला जाता था, और अगर कोई अन्य चीज़ के मतलब पूछती होती तो साफ इनकार कर देता। पानी लेकर आती तो कह देता मुझे नहीं चाहिए, खाने का कहती तो कह देता कि मुझे भूख नहीं है। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी। वो कुछ दिनों से अजीब रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा है। वो जांचती हुई नज़रों से देखते हुए बोली, आई डोंट नो मामा, मेरे ख्याल में कोई बिज़नेस प्रॉब्लम होगी। बेटा, अगर कोई बिज़नेस प्रॉब्लम है भी तो उसे डिस्कस करना चाहिए। हमसे ना सही, तुमसे तो वो डिस्कस कर सकता है ना कि तुम उसकी बीवी हो। मामा, वो मुझसे तो शेयर नहीं करते। वो धीमे और मुजरिमाना अंदाज में बोली, क्यों? आखिर क्यों शेयर नहीं करता तुमसे? आखिर तुम उसकी बीवी हो। अन्या बेटा, अगर वो किसी मकाम पर तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हो तो बेटा ये तुम्हारा काम है कि तुम उसे सही मकाम पर लेकर आओ, उसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाओ। बेटा, इस तरह अगर तुम नज़रअंदाज करोगी तो वो अपना रास्ता बदल लेगा, वो किसी और तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करूँगी अनिया कि वो किसी और तरफ जाए या कोई और दिलचस्पियाँ अपनाए। अव्वल तो बेटा तुम उसे कहीं और मुतवज्जा ही नहीं करना चाहिए। आखिर को वो तुम्हें अपनी पसंद से ब्याह कर लाया था। आखिर में वो उसे जिस तरह बोली तो वो शर्मिंदा होती। अनिया ने यकदम उनकी तरफ देखा, कहीं वो तंज तो नहीं कर रही? बेटा, मैं तंज नहीं कर रही, ये बात हकीकत है। वो अपनी पसंद से तुम्हें ब्याह कर लाया है, मगर बेटा ज़रूरी तो नहीं है कि मैं तुम्हें तंज और जली कटी बातें सुनाऊँ। उसमें तुम्हारा क्या कसूर? अब हमेशा मुकद्दर में ही इस तरह शादी लिखी थी, और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि लोग मेरे घर की तरफ उंगली उठाएं। मेरी बेटी नहीं थी, तुम्हारे रूप में बेटी मिल गई, और मुझे क्या चाहिए? और रही लोगों की बातें, तो बेटा ये माशरा किसी भी तरह दूसरों की खुशी में खुश नहीं होता। वो किसी न किसी तरह दुख में मुब्तला कर ही देता है, और अगर कोई मुसीबत में काम नहीं आता तो उससे भी ये उम्मीद ना रखो कि वो खुशी खुशी आपके साथ खुश होगा।
اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، اور انیا میں یہ تو نہیں کہتی کہ تمہارے ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا، مگر بیٹا تم ہمیں اپنے ماں باپ جیسا ہی سمجھو، کسی بھی طرح کی اگر کوئی پرابلم ہو تو میں اور فراز ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی تو انیا اپنی جگہ شرمندہ ہو گئی، جس نے کبھی بھی پیار بھری بات نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے اور مسز فراز نے اس کے گال سے اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کیا اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر خوب روئی، اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ ممتا کی آغوش میں آ گئی ہو، ٹھنڈی چھاؤں میں قدم رکھ دیا ہو۔ آئی ایم سوری ماما، آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دے، وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ باہر کھڑے امیش کے خوشی اور حیرت سے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر جس قدر خوش ہوا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ یہ اس کی شروع سے خواہش تھی کہ اس کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ بالکل ایسا سلوک کرے جیسا بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے۔ وہ انیا کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا اور آج اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ وہ خوشی کے بے پایاں احساس کے ساتھ واپس موڑ گیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ برتن دھوتے ہوئے بولی۔ آج تم بالکل بیوی لگ رہی ہو، تمہاری باتیں، تمہاری حرکتیں، تمہارا غصہ اور پھر اس کا اظہار کرنے کا طریقہ، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا تھا۔ برتن دھوتی انیا کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے۔ وہ آج پہلی بار اس سے آرام سے اور دل سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ہر بات بھول چکی تھی اور امیش کے اس طرح کہنے پر اس نے امیش کی طرف دیکھا تھا۔ وہ پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انیا تمام برتن دھو کر سمیٹ چکی تھی اور پھر ساتھ ہی کچن سے باہر چلی گئی۔ امیش ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، اسی پوزیشن میں، اسی انداز میں۔ امیش حیرانی سے انیا کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ رات کے کس پہر وہ اس کے ساتھ لگی تھی یہ وہ نہیں جان پایا تھا، مگر اس نے کافی عرصے سے اسے ایسے ہی اپنے ساتھ سوئے پایا تھا اور ہمیشہ اس سپنے کے سچ ہونے کی دعا مانگا کرتا تھا۔ مگر آج یہ حقیقت تھا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے ایسے ہی نظروں سے دیکھتا رہا تھا جو بہت مزے سے سو رہی تھی۔ وہ کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دے سکا تھا، مگر اس نے سوچ رکھا تھا کہ کبھی زندگی میں ایسا دن آیا تو وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے گا۔ امیش نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور انیا نئے سرے سے اس کے بازوں میں بکھرتی چلی گئی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ رو رہی تھی اور امیش اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے خاموش کروا رہا تھا۔ انیا دیکھو، اب اگر تم خاموش نہیں ہوئی تو میں بھی رونے لگوں گا۔ اس کی بات پر اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کی تھیں اور وہ اس کی حرکت پر ہنس دیا تھا۔ اس نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کیوں روئیں گے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اتنے عرصے سے مجھے ستا کر کہتی ہو، میں کیوں روؤں گا؟ وہ اسے دوبارہ سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ ستایا میں نے ہے یا آپ نے مجھے ستایا؟ اس کی بات پر اس نے جھٹکے سے اسے الگ کیا تھا اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ ایسے ہی حیران ہوتے رہا کریں، سچی بہت زبردست لگتے ہو، مسکراتے ہوئے بولی تھی اور ساتھ ہی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ تم بہت بڑی جادوگرنی ہو، سچی سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے تمہارے جادو کے اثر سے نکلوں گا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں کبھی بھی نکلنے نہیں دوں گی۔ کیسے؟ آپ کو اپنے دل سے، اپنی دنیا سے اور اپنے… وہ اسے ایک جھٹکے سے الگ ہوئی تھی اور ایک زوردار مکہ اس کے سینے پر رسید کیا تھا۔ وہ ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ وہ اس کی چالاکی پر بولی تھی۔ بہت چالاک ہیں آپ، اپنے مطلب کی بات منہ سے اگلوا لی۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی اور وہ بھرپور قہقہہ لگا کر بولا۔ تم بھی تو مشکلوں سے کچھ بولی ہو، میں کیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دیتا؟ اس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ باہوں میں چلے آؤ، ہم سے صنم کیا پردہ، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا۔ انیا ہنستی ہی چلی گئی۔ انیا ہنس رہی تھی کھل کر، قفل ٹوٹ چکا تھا اور اس کا قہقہہ پورے گھر میں گونج اٹھا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی اسٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔